75 میں جب میں ڈرامے میں انٹر ہوا تو میں نمازی تھا. ایک دفعہ اپلیکیشن بھی لکھی میرے خلاف. آرٹس کونسل جو ادارے ہیں کلچر کے ان کو خراب کر رہا ہے, تباہ کر رہا ہے. آج پہ لے جانا آسان ہے, چلے پہ لے جانا مشکل. غم آپ کو آیا ہو تو آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ آدمی آ کے میرا غم دور کر دے. آپ چاہتے ہیں کوئی آ کے آدمی میرے ساتھ غمگین ہو جائے. افتخار صاحب, نسیم صاحب, ناصر صاحب, یہ دیدار 4 ہے تو دیدار میں کر چکے. لیکن میں نے وہ اداکار دیکھے ہیں, اداکاریں دیکھی ہیں, نہیں یار رول میں نہیں کرنا, میرا شروع ہوگا اور پھر وہ نہیں ہویا, وہ آ ہی نہیں سکے. کہ اگلے دن پورے الیکشن کمپین میں ایک ہی بات چل رہی تھی, سبدا سجن سبدا بیلی سیتا ٹلی سیتا ٹلی. مائی ڈیئر بیگم, امپورٹنٹ کوالٹی, چاند کی یہ فضائے کثیف آپ کی مزاج شریف پر کیسے اثر انداز ہو رہی ہے. تو میں نے نا چھڑی پر زور لگا کے نا تو اچھلا, وہی وہ چھلانگیں آج ایسی شروع ہوئی. اچھا, یہ وہاں سے آپ کی شروع ہوئی تھی. تقریباً ہر ڈرامے میں ہر جگہ لوگ فرمائش کرتے ہیں جی ذرا. نسیم وکی میرا بیٹا, وہ کیسے اچھے ڈرامے 1 منٹ میں ڈرامہ بنا لیتا. بدنام نگر دے باسیاں نو مشہور نہیں آکھیا جا سکتا, ہر سولی چڑھ دے بندے نو منصور نہیں آکھیا جا سکتا. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. تو انہوں نے کیس کر دیا. سہیل صاحب تھے کیس میں تھا, افتخار ٹھاکر تھے, امانت چند تھے, سونی تھی, زمر خان وہ تھی, 2 اداکار ہیں, ہم صاحب ہیں. یہ جتنے ہمارے سائیکاٹرسٹ ہیں اور جتنے ہمارے یہ کارڈیولوجسٹ ہیں, اتنی سی بات سمجھانا کہ یار تم معاف کر دیا کر, اپنے دل سے تمام مسلمانوں کے بغض کو پاک کر دو, صاف کر دو. دیکھو پھر صحت, رزق, آمدنی اور یہ جادو ٹونے یہ سب ختم. جیسے ہمارے فنکار, ایک کو کینسر ہوا, 1 کروڑ روپیہ دیا, میں خود جانتا ہوں حکومتیں مدد کرتی ہیں, یہ تو نہیں بالکل ہی نہیں کرتی. طارمی صاحب کے ساتھ میں نے یورپ کے سفر کیے, افریقہ کا سفر کیے, اور بے شمار تو میں کافی حج کی ان کے ساتھ کیے, اندرون میں سفر کیے. ان کی یہ شفقت ہے, ان کی محبت, دنیا میں کسی جگہ ہوں گے پہلا فون ہو جائے. کہتے ہیں دیکھو دوستو, ساری دنیا طارق جمیل صاحب کو سننا چاہتی ہے اور طارق جمیل صاحب اسے سننا چاہتے ہیں. 11 ذوالحج کو آپ نے منی میں جو خطبہ ارشاد فرمایا, اس میں ایک ارشاد پاک آپ, میں, ہم سارے مسلمان مرد عورتوں کو وظیفے کی طرح اپنے آپ کو سنانا چاہیے. اس کا مفہوم ہے کہ اے میری امت, مجھے قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. ولا صدیق حمیم, آج میرا وہ کوئی دوست نہیں, وہ اچھے والا جو آج میرے ساتھ چلے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان سے نا لوگ ملنے گلے. جی میں آپ محمد جی, ایک آدمی نے آ کے ان کا ماتھا سے پکڑا, اتنی زور سے اس نے اپنی طرف کھینچا اور ماتھا چوما کہ مجھے لگا کہ مولوی صاحب کی گردن گئی, من کا ٹوٹ گیا. بھاگا تو ٹریفک کا ازدحام تھا. میں نے کہا گیا, میں نے کہا لے ہونا کیما ہو گیا. لیکن وہ ماں تھی, وہ چیل کی طرح جھپٹی. 75 سے لے کر آج تک الحمدللہ میری ایک بھی نماز کم نہیں, اور ایک لمحے کے لیے بھی مجھے کبھی رزق کی تنگی نہیں آئی. لا میں اپنی ساس کو معاف کر دیں, میں اپنے نانوں کر دیں, میں کہا پھر جاگ دے رہو. السلام علیکم جی, حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. اور آج آپ لوگ ایک بہت مزے کی پوڈ کاسٹ دیکھنے والے ہیں, کیونکہ میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کی شخصیت کے بھی مختلف پہلو ہیں. آپ نے انہیں اسٹیج پہ بھی دیکھا, آپ نے ان کے لائیو پرفارمنس اسٹیج کے علاوہ بھی دیکھی, آپ نے ان کو مختلف ڈراموں میں بھی دیکھا, آپ نے ان کو مختلف ٹی وی شوز میں بھی دیکھا. اور ایک جو سب سے اہم ان کی شخصیت کا پہلو ہے وہ ہے دعوت و تبلیغ. انہوں نے اسٹیج پہ رہتے ہوئے, ایکٹنگ میں رہتے ہوئے بہت سے لوگوں کو دین کی طرف لے کے آئے ماشاءاللہ. بہت سے لوگ اسٹیج کے ان کے ساتھ حج کرنے گئے, بہت سی خواتین جو ان کی وجہ سے بعد میں اسٹیج چھوڑ گئیں اور اس کے بعد کبھی مڑ کے دیکھا بھی انہوں نے. بہت سی ان کی خدمات ہے دین کے حوالے سے, دعوت و تبلیغ کے حوالے سے, اسی حوالے سے بھی, اور باقی جو ان کا کیریئر ہے ایکٹنگ کا اس حوالے سے بھی یقیناً ہم ان سے بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب جواد وسیم صاحب. جواد صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بڑی خوشی ہے آپ تو ایکٹروں سے بھی زیادہ مشہور ہو گئے. بس جی اللہ کی عطا ہے, اتنا اچھا آپ کا پروگرام جا رہا ہے. آپ کا شکریہ, آپ کی محبت. کسی کو اسکرین پہ دیکھ کے متاثر ہونا پہلے ہی, یعنی کہ کام سے پہلے, یہ میرا خیال آپ ہی ہیں. یہ میرے لیے احساس کی بات ہے کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں, اتنے سینئر ہیں آپ. جواب صاحب ہمیں سب سے پہلے آپ اپنے بچپن کے بارے میں بتائیے, کہاں پلے بڑے, کتنا پڑھے, کیسے اس فیلڈ کی طرف آئے؟ لاہور میں پیدا ہوئے. اچھا.
لاہور میں پلے, لاہور میں پڑھے, لاہور میں بڑے. ٹھیک ہے. آپ پھر بوڑھے, یہ بھی بوڑھے بھی لاہور میں ہی ہو گئے. تو میری والدہ صاحبہ ہیڈ مسٹریس تھی. اچھا ماشاء اللہ. ابا جان جو سرکاری آفیسر تھے. ٹھیک ہے. 17 اسکیل میں تھے, پھر 18 میں گئے. ماشاء اللہ. تو پڑھی لکھی فیملی سے تعلق ہے. میرے سارے بہن بھائی مجھ سے بہت زیادہ پڑھے لکھے, بلکہ باہر کے ملکوں میں پڑھاتے ہیں سب. ماشاء اللہ. تو خود میں گریجویٹ ہوں. میں نے یعنی کہ ایف اے جو ہے اسلامک کالج ریلوے روڈ سے کیا, پھر گریجویشن ایف سی کالج سے کی. ٹھیک ماشاء اللہ. پھر اتنا بزی ہو گیا میں اس شوبز میں کہ پھر موقع نہیں ملا آگے پڑھنے کا, ورنہ میرا موڈ تھا جیسے سارے بہن بھائی ساری فیملی پڑھی ہے. جی. تو فرسٹ ایئر میں ہی میں ڈرامے میں آ گیا تھا. اچھا. ہمارے کالج میں ڈرامہ ہوتا تھا اینول. تو صوفی نثار احمد صاحب جو صوفی تبسم صاحب کے صاحبزادے تھے, جی نامور پوئٹ, بالکل بڑا نام, بڑا نام. تو وہ پروفیسر تھے پولیٹیکل سائنس کے. ٹھیک ہے. میں پڑھتا نہیں تھا, لیکن انہوں نے ڈراماسٹک سوسائٹی بنائی تھی, وہاں میوزک سوسائٹی بھی تھی. ٹھیک ہے. تو میں میوزک کا اصل میں شوقین تھا. ٹھیک ہے. تو مجھے لڑکوں نے کہا یار اتنے گاندار ہے ساڑھے سامنے, تو ادھر ایک میوزک سوسائٹی ہے ادھر جاؤ. ٹھیک ہے. میں کہوں کب کلاس ختم ہو اور کب میں جاؤں. تو میں گیا, تو میری خوش قسمتی کہہ لو کہ ان دنوں آڈیشن ہو رہے تھے. ٹھیک ہے. تو میں نے بھی جا کے آڈیشن دے دیا, تو میں سلیکٹ ہو گیا. تو انہوں نے کہا جی 10 روپے فیس ہے. میں نے 1 روپیہ داخلہ ہے, تو میرے پاس کوئی نہیں تھا. اچھا. وہ رات میری گزری نہ, میں کہا, انہوں نے کہا جی 2-3 دن میں لے آؤ, نہیں تو پھر نام کاٹ دیں. ٹھیک ہے. لیکن جناب وہ ابا جان اللہ بخشے, ان کو بتانا تو میں نے تھا نہیں کہ میں گانے کی طرف جا رہا ہوں. تو بار انہوں نے دے دیا, میں نے جا کے وہ دیا, داخل ہو گیا. وہیں وہ ڈراماٹک سوسائٹی تھی, وہیں اسکرپٹ پاس ہوتے تھے. تو وہیں میں شعر و شاعری کرتا تھا. تو کچھ لوگوں نے کہا, پھر صوفی صاحب نے کہا یار تینوں آیت کی ڈرامے جو رکھنا ہے. میں تو خوشی سے میں ڈرامہ گانے میں بھی پاس ہو گیا ہوں, ڈرامہ بھی ملنے لگا. تو جس دن وہ ڈرامہ آڈیشن تھے نا, اس دن مجھے نہیں پتا تھا کہ آڈیشن. میرا ایک دوست تھا, وہ یتیم تھا, اس کا بافا, تو وہ اس کا وہ فیس معافی کا نوٹس دیکھنے گیا, تو وہیں لکھا ہوا تھا آج آڈیشن ہو گیا. ٹھیک ہے. کہنا یار اتنے آڈیشن ہونے چلیے. تو مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی, لیکن مجھے لے گیا. یہ تو رب کا ایک سسٹم ہے نا اپنا بنایا ہوا. بالکل بالکل. تو میں چلا گیا, تو وہاں لڑکا تھا وسیم, وہ گاتا تھا. وہ کہتا گیا میں نہیں آنا. تو ایک کریکٹر کے لیے انہوں نے آڈیشن لینا تھا. ٹھیک ہے. جو اردو بولنے والا, دہلی والے. جی. تو وہ جا کے میں نے آڈیشن دیا. صوفی صاحب نے اسے مجھے کریکٹر دے دیا. پہلا ڈرامہ ہو گیا. صوفی صاحب ہی مجھے, نثار صاحب جو ہے ٹی وی لے گئے, وہی مجھے آرٹس کونسل لے آئے. یعنی میرا اسٹرگل پیریڈ نہیں ہے. اچھا. پہلے دن ڈرامہ ہے, بس کام ہی کیا. الحمرا بھی گیا ہوں تو کام کرنے گیا ہوں, ٹی وی پہ گیا ہوں تو کام کرنے گیا ہوں, یعنی اسٹرگل پیریڈ کو نہیں. اس طرح یہ میرا ساتھی تھا ان دنوں, محمود اسلم. جی. ہم کٹھے کالج پڑھتے تھے نا, اف سی کالج. اچھا ٹھیک. تو اس کو بھی جاتی کام مل گیا, اس کو اچھا مل گیا, ہمیں بھی مل گیا. تو یہ چھوٹی سی ایک سٹوری ہے. یہ بڑی بہترین سٹوری ہے. آپ کی والدہ محترمہ کہا کرتی تھی کہ جی میرا بیٹا یا مولوی بنے گا یا اداکار بنے گا. تو آپ مولوی بھی بن گئے, اداکار بھی بن گئے, آپ دونوں ہی بن گئے. یہ میں نے بڑا ہو کے امی سے پوچھا, میں نے کہا امی جان آپ نے یہ کیسے کہہ دیا, تو دو مختلف بالکل مختلف ہے نا, یہ کیا کہا. بالکل. کہ نہیں بس میرے منہ نکل گیا تھے, تو ہو گئے. ماں کی بات تو پھر بالکل اللہ نے پوری کرنی تھی. بالکل. اچھا, آپ یہ جو مذہب کی طرف اور دین کی طرف آپ کا لگا ہوا, یہ شروع سے تھا یا یہ اچانک؟ نہیں, یہ شروع سے. امی جان تو بڑے سخت تھے, نماز نہ پڑھنے پہ ڈنڈا پورا, انہوں نے ڈنڈے رکھے ہوئے تھے. اچھا. آج کل تو بچوں کو پتہ ہی نا ماں باپ کیا ہوتے ہیں. بالکل. تو میں آج بھی ڈرتا ہوں, حالانکہ وہ فوت ہوئے 20 سال سے اوپر ہو گئے. یار میں نے کوئی ایسی حرکت کی تو امی نہ مجھے کہیں ڈنڈا لے کے نہ آ جائے. ایسے وہ انہوں نے ہمارے دل میں اللہ کی محبت ڈالی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالی, انہوں نے محنت کی. اسی کا نتیجہ کہ پھر 75 میں جب میں ڈرامے میں انٹر ہوا تو میں نمازی تھا.
نو ٹرن جو ہے یو ٹرن یہ وہ میرا کوئی نہیں سیدھا. اچھا آپ اداکار بھی ہیں, دیندار بھی ہیں ماشاءاللہ, یہ تو ہو گیا نا آپ کی ذات تک. آپ نے یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام اور خاص طور پہ جو اسٹیج کے لوگوں کے لیے شروع کیا, اس کے پیچھے کیا کہانی تھی اور پھر اس میں کامیابی کیسے ملی؟ اور لوگوں کے تانے لوگ کہتے بھی ہوں گے, لوگ دیکھو جی ادھر آئے تھے ادھر تسی وہ بھی کر دو اے بھی کر دو. تبلیغ کا کام کریں اور تانے نہ ملیں, یہ کہاں لکھے؟ بالکل صحیح بات ہے. قرآن کہہ رہا ہے یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. آپ تو ماشاءاللہ حافظ. تو پھر ایک تو یہ کہ خود اداکار ہو, یا تو وہ تو نیک لوگ کا تبلیغ کرتے ہیں وہ نہیں بخشے. بالکل بالکل. تو میں تو ہے ہی غلط تھا, اور میں تو کام ڈرامے کا لڑکیوں کے ساتھ, تو کتنا کہ مجھے سننا پڑا گا. لیکن وہ اللہ تعالیٰ جو ہوتا ہے نا وہ ہمت دیتا ہے. وہی لوگ جو میرے مخالف تھے, وہی لوگ جو مجھے دیکھ کے جگہ بھی بدل لیتے تھے. ایک دفعہ اپلیکیشن بھی لکھی میرے خلاف آرٹس کونسل میں. اچھا. جو نذیر صاحب ہوتے تھے کہ یہ شخص یہاں جو ہے جو ادارے ہیں کلچر کے ان کو خراب کر رہا ہے, تباہ کر رہا ہے. یعنی یہاں تو لوگ گانا سیکھنے آتے ہیں, ناچ سیکھنے آتے ہیں, یہ تھے مسلے لے تھے مسواکاں بنڈ رہے لوگوں. یہ کوئی اس کا کوئی مشن ہے, یہاں کوئی گڑبڑ کرنا چاہتا ہے, کوئی اس ادارے کو ختم کرنا چاہتا ہے, کسی جماعت کے حوالے کرنا چاہتا ہے. تو میں بین بھی تھا. اچھا. میرا نام جاتا تھا بین کر دیتے کہ اینو کٹ دو, اور میں نے کوئی بودر ہی نہیں کیا. وہ اللہ تعالیٰ کا, میں نے کہا یار مجھے ایک آدمی کہتا ہے اگر تو میں تن ڈرامے نہیں رکھا. میں کہا یار اے گل تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ تیرے وس نہیں ہے, تو یہ رزق دا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ. اے نہ کوئی لڑائی کرنی ہو لڑا, اے نہ کہ یہ ممکن نہیں. تو ہوا, سارا کچھ ہوا. اور جہاں بھی کریں گے وہاں مخالفت تو ہوگی. بالکل. تو کیا کہتے ہیں علامہ صاحب, تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے گا, یہ تو اڑتی ہے چلتی ہے تو یہ اونچا اڑانے کے لیے. واقعی اس جب آپ کی اپوزیشن قائم ہوتی ہے نا, پھر آپ کے اندر سے نکلتا ہے سچ یا جھوٹ. ویسے نہیں, اور پھر کام کا مزہ بھی تب آتا ہے. کام کا مزہ آتا ہے. یہ بات تو یہ کتنا آپ کے لیے مشکل رہا ان لوگوں کو, مطلب یہ میں لوگوں کی وجہ سے کہہ رہا ہوں, ان لوگوں کو ہمارے نزدیک اور جو ہم نے سنا ہے سب انسان اللہ کے مخلوق ہے, سب بہت پیارے ہیں, سب بہت اچھے ہیں. وہ ہر جگہ مخالفت ہوتی ہے. میرے محلے میں بڑی مخالفت ہوتی ہے. ارے نالے ڈرامہ کر رہا ہے, رات میں سویرے آ کے تبلیغ کر رہا ہے, کون ہے؟ تو یہ جو اسٹیج کے لوگ تھے ان کو دین کی طرف لانا کتنا مشکل تھا؟ اگر میں آپ سے دونوں باتیں پوچھوں, آپ ویسے بھی تبلیغ میں جاتے ہیں ماشاءاللہ, ایک عام آدمی ہے, آپ محلوں میں گشت کرتے ہیں, سروزے پہ جا رہے ہیں, چلے پہ جا رہے ہیں, عشرہ لگا رہے ہیں, ان لوگوں میں اور اسٹیج کے لوگوں میں کتنا فرق ہوتا ہے لے کے آنے میں دین کی طرف؟ یہ جو میرے تھیٹر کے میرے بچے ہیں, جی میرے تو بچے ہیں نا, میرے شو میں افتخار ٹھاکر صاحب آئے, نسیم وکی, جو بھی وہ کہتے ہیں ہم تو ابو بلاتے ہیں. عناصر چنوٹی بھی سارے بچیاں بھی ظاہر مجھے ابو کہتی ہیں, بلکہ ایک آپ کو جو ہمارے ٹرانسجینڈر ہیں جی جی وہ سارے مجھے امی کہتے ہیں. وہ بھی میرے ساتھ تبلیغ میں حج پہ بھی گئے آپ کے ساتھ؟ حج پہ سارے کیا وہ بھی کیا الماس وہ بھی میرے ساتھ حج پہ گیا, گرو فردوس گرو سارے میرے ساتھ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں کہ میری فیلڈ ہے, نہیں, دل کے بڑے نرم ہوتے ہیں یہ لوگ, دل بڑا. ایک تو ہوتی ہے کہ وہ کریکٹر کنسیو کر کے نا, کنسیو کرنے کے لیے جذبات کا ہونا ضروری ہے. بلکہ جن دنوں ہم فل ڈرامہ کرتے تھے, مجھے یاد ہے کہ کسی کا ٹریجڈی رول ہوتا تھا نا, عابد بٹ صاحب جو بعد میں وہ بھی صوفی بہت بڑے, یا کچھ خواتین کو ٹریجڈی رول کرتے تھے تو بعد میں ڈرامے کے بعد ان کو سنبھالنا مشکل ہوتا تھا. اچھا. وہ زارو کتار رونا, یعنی کہ ماں بن گئی ہے تو پتہ لگا وہ ماں ہی بن گئی ہے, کوئی بیٹی بنی, یعنی وہ اس طرح وہ کنسیو کے لیے پھر دل کنسیو کرنے والا وہ ہونا چاہیے. بات. تو یہ لوگ نرم دل ہوتے ہیں, بات کو لیتے ہیں, اور کبھی بھی بدتمیزی نہیں کریں گے آپ کے ساتھ. میری آخر 49 ایئرز ہو گئے آپ کو بالکل ایکٹنگ کی دنیا میں. واللہ آج تک ایک بھی مذہبی ہمارا اختلاف پیدا نہیں ہوا.
حالانکہ سارے سیکٹر کام کرتے ہیں اکٹھے ہیں. بالکل سارے اکٹھے. اور میں ہمیشہ بات ہی مذہب کی کرتا ہوں, کبھی بھی نہیں ہوا کہ کوئی تلخی ہوئی ہو, کو ہم ناراض ہوئے ہیں ایک دوسرے سے, بلکہ یہ میں سمجھتا ہوں یہ لیسن ہے ہم سب کے لیے کہ لوگ فیلڈ کو کیا کہہ رہے ہیں, اور کبھی بھی جو بھی کسی کا سیکٹر ہے خوشی سے مل رہے ہیں, اکٹھے کام کر رہے ہیں, سب کام اکٹھے. تو آپ بہرحال آپ کو جواب مل گیا ہوگا. بالکل بالکل. اور تبلیغ کا تو ماشاءاللہ ان کا تو اگر کوئی لوگو ہوتا تو یہی ہوتا کہ بھئی کسی کی مخالفت نہیں, کسی کے خلاف بات نہیں, سب سے محبت, یہی ان کا مشن ہے. اچھا حج پہ ماشاءاللہ آپ بہت سارے لوگوں کو لے کے گئے اسٹیج کی طرف سے, اسٹیج کے لوگوں کو. اب یہ کتنا مشکل تھا آپ کے لیے کہ ظاہر بات ہے اسٹیج کا بندہ جو روزانہ پیسے کما رہا ہے اس کو 40 دن کے لیے چھٹی کروا کے کہ وہ کہ بھائی ایک تو ادھر سے پیسے نہیں آئیں گے, دوسرا ادھر لگانے پڑیں گے, تو یہ کتنا مشکل تھا. اور کتنے لوگوں کو آپ لے کے جانا آسان ہے. اچھا چلے پہ لے جانا مشکل. آپ تو ماشاءاللہ چلو پہ لے کے گئے. جی جی. یہ نعیم بٹ صاحب, بابا طارق جیکر, سارے عرفان ہاشمی صاحب, سارے اولا جو حج تو ایک فریضہ ہے نا, اس میں کوئی آدمی بھی مخالفت نہیں کر سکتا. بالکل سب جاتے ہیں سب. تبلیغ میں جانا میں تو یار ایک گڑی تبلیغ ہے, بھی چھڑ کے جانا ہے, اس وہ زیادہ مشکل ہے. تو حج پہ تو ماشاءاللہ میرا خیال ہے سب سے پہلے میں 94 میں گیا عمرے پہ ماشاءاللہ. اس کے بعد پھر 96 میں 7 میں حج ہوا, پھر چل ماشاءاللہ. اور ہر دفعہ 7 اداکاریں ہوتی ہیں, ہر دفعہ میرا حال ہے more than 500 ماشاءاللہ اداکاریں, ان کے پھر پیرنٹس ماشاءاللہ فیملیز, وہ سب میرے ساتھ گئے سب. اور پھر گئے ہیں اور اتنا خوش ہوئے ہیں, اور کیونکہ مجھے ان کی وہ پتہ نہ کہ انہوں نے ہنسنا بھی ہے, ان کو زیادہ سنجیدہ نہیں کرنا, مجھے ان کی ساری ہیبٹس کا تو پتہ ہے, بالکل ان کی نفسیات, تو خوش رہتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ رہنا. آپ کو پتہ ہے آپ غمگین ہو نا, تو غم آپ کو آیا ہو تو آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ آدمی آ کے میرا غم دور کر دے. آپ یہ چاہیں کوئی آ کے آدمی میرے ساتھ غمگین ہو جائے, جیسا میں ہوں دوسرا ویسا ہو. جیسے آپ دھوپ میں کھڑے ہوں جی جی, تو باقی چھاؤں میں ہو تو آپ کو زیادہ, تو 2-3 آپ دھوپ میں کھڑے ہو تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے. حج پہ کیا ہوتا ہے کہ حج کی جو ہوتی ہیں ظاہر مشکلات ہوتی ہیں, اب وہ میں آگے سب سے کھڑا ہوں, دھوپ پڑے سارے مجھ پہ پڑ رہی ہے, چل سامان اٹھایا تو میں نے, تو خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی ہیں. اب جانا اور سا کے خود کو بڑا سمجھنا, اور ان کو یہ نہیں, سب کے ساتھ رہنا, سب کے ساتھ, تو اس لیے وہ خوشی محسوس کرتے ہیں. نیکسٹ ٹائم دیکھیں نا افتخار صاحب, نسیم صاحب, ناصر صاحب, یہ دیدار 4 ہے تو دیدار میں کر چکے. شائمہ وہ اتنے کتنے کی ہیں, نرگس نے 3 کر لی ہیں, تو وہ سارے ہم کس کا نام لوں, سارے شیبہ بٹ, رینا بٹ, شیبہ حسن, نشو بیگم, وہ صاحبہ, اور کیا سارے ہی تقریباً, کوئی صاحب, سہیل صاحب, انور علی صاحب, جتنا بھی نام لیں, اور باقی تیار ہیں ماشاءاللہ. آپ اس بار بھی سخاوت ناز بھی جا رہے ہیں, اور وہ ماشاءاللہ کیا نام ماجد, آغا ماجد بھی جا رہے ہیں ماشاءاللہ. سارے چلتے ہیں, پھر اللہ سے باتیں کرتے ہیں, پھر روتے ہیں. میرے لیے بھی دعا کرتے تھے, میں کہ چلو میری بھی معافی ہو جائے. نہیں یہ بات تو ہمارے ریکارڈ پہ نسیم وکی صاحب نے بھی کی, افتخار ٹھاکر صاحب نے بھی, انہوں نے کہا کہ اگر جواد وسیم ہماری زندگی میں نہ ہوتے تو شاید ہم میں سے بہت سے لوگ جیلوں میں ہوتے, یا کہیں نہ کہیں کوئی ایسی زندگی گزار رہے ہوتے کہ بس جس کو مجھ کو بتانے کے قابل نہ ہوتی. ایک فکرہ میں بھی اضافہ کروں. جی پلیز. اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو میں بھی جیل میں. اس میں تو کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں. یہ تو میرے آقا, یہ تو اللہ کا جس پہ کرم ہے, بس یہ تو اللہ جو بھی انسان ہے وہ اللہ کے کرم سے حضور اسلام کی توجہ ہے. آپ کی ہمارے لیے دعائیں کی ہیں تو ہم بچ گئے, ورنہ میں کہ میری وجہ سے کیا ہونا, میں بھی آپ ہم سب بے شک, کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں کہ ہم سارے بچ گئے. بے شک بے شک. حج کے دوران کا کوئی یادگار واقعہ ان لوگوں کے ساتھ, ظاہر ہے جب آپ نے تو کوئی ظاہر الگ الگ واقعہ تو پیش آتے ہوں گے, اگر کوئی 2-4 واقعات یا ایک آدھ جو آپ کو یاد ہو آپ بتانا چاہیں. ایک واقعہ تو مجھے اکثر یاد. جی. لاہور ایئرپورٹ پہ ہم نا بیٹھے ہوئے تھے, احرام سب نے باندھے ہوئے ہیں, افتخار صاحب, کوڈو صاحب, چھوٹے نسیم, سارے ہم. جی.
اداکاریں بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو مجھے کسی اداکار نے کہا جی یہ سارے حاجی بڑے سخت پریشان پھر رہے ہیں اور گلاں کر رہے ہیں کہ یار ہم تو ان سے بچ کے تو وہاں جا رہے تھے شیطانوں سے, یہ ساتھ جا رہے ہیں, وہ ہمارا حج تو خراب ہو گیا. یعنی ہم نے تو یہ ان کو تو چھوڑا, ہاں جی, تو برو کو چھوڑ دیا, اب یہ بھی ساتھ ہیں تو کیا کریں. میں کہا فکر نہ کر, کوئی ٹائم گزرنے دو ساتھ. اچھا عصر کا وقت آیا ایئرپورٹ پہ, ٹھیک ہے, میں مغرب کے پاس فلائٹ, تو عصر کی جماعت میں نے کرا کے تھوڑا سا نا حج کا فلسفہ بیان کیا, وچ از ویری ڈیفیکلٹ. تھوڑا سا میں نے کو 15-20 منٹ 25 منٹ بیان کیا نا, وہی جو کہہ رہے تھے نا یار کتنے پھنس گئے ہیں, وہ ایسے سننا شروع ہو گیا یار یہ کیا کہہ رہا ہے. اس کے بعد حج پہ چلے گئے. 3 یا 4 دن بعد وہی حاجی صاحبان میرے پاس آئے کہ اگر آپ ساتھ نہ ہوتے تو ہمیں نہیں پتہ چلا کہ حج ہوتا کیا ہے. کیونکہ میں آپ کو پتہ ہی ہے مولانا تاج میر صاحب کے ساتھ بڑے بڑے علماء مفتیوں کے ساتھ حج کرتا رہا. بالکل ماشاءاللہ. تو ان سے سیکھ سے پوچھ کے تو وہ پھر اتنا خوش ہوئے کہ یار آئندہ بھی ہم نے آپ کے ساتھ ہی کرنا ہے. ماشاءاللہ. تو ویسے آج کا ایک اور بھی واقعہ سنایا کرتا ہوں. جی جی پلیز. امان اللہ صاحب کا. اچھا. کیونکہ ساری زندگی انہوں نے ہنسایا. اب حج پہ تو نہیں ہنسانا نا, وہاں تو سنجیدہ بات ہے. تو سب نے احرام باندھے ہوئے حج کے اور جناب بس میں بیٹھے. اب جب بس میں بیٹھے تو سب کے احرام ہیں, خواتین بھی ہیں, اداکار ہیں, سب بیٹھے. تو کچھ لوگ حاجی صاحبان ابھی باہر تھے کمرے میں, تو وہ ڈرائیور نے نا بس چلا دی. اچھا. اب سارے اس کو کہہ رہے ہیں رک جا, کوئی کہہ رہا اسٹاپ, کوئی کہہ رہا کھلو جا, کوئی کہہ رہا رک جا. اب کسی کو عربی نہیں آ رہی, میں بھی کہہ رہا ہوں کف, لیکن وہ نہیں سن رہا. ٹھیک ہے. تو مولانا صاحب کھڑے ہو کہتے ہیں زم رک جا. جی جی. وہ کوئی بس میں حاجی اتنا ہنسے کہ میں کہا مولانا صاحب تسی سارے نو ہنسا دیتا ہے, اور وہ غلط بھی نہیں کیا. جی جی. زم یعنی رک جا. بالکل. یعنی اتنے انٹیلیجنٹ تھے کہ ان کو ایک ہی لفظ یاد تھا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے رک جا. تو کہتا ہے اس کو ڈرائیور کو کہتے ہیں زم, تو وہ رک گیا اور وہ رک گیا. واہ. یہ بھی میرے لیے بڑا ایک مولانا صاحب کا بھی یادگار واقعہ, میرے لیے بھی میں موجود تھا. بالکل. اس سے واقعات ہیں حج کے, تو بس انوار و تجلیات کا ہی ذہن میں رکھنا چاہیے. بے شک. اچھا اسٹیج پہ جب آپ آئے تو آپ کو کوئی یاد ہے کوئی پہلی جگت یا پہلی ہنسی آپ نے, لافٹر لوگوں نے کس بات پہ لیا, اور کوئی پہلی کمائی اگر آپ کو یاد ہو کہ پہلے ڈرامے سے پیسے کتنے کمائے آپ نے؟ پہلے ہمارا ایک نا آل کالجز ڈرامہ کمپٹیشن ہوا تھا, تو اللہ بخشے شعیب ہاشمی صاحب اس کے تھے, وہ جو فیصلہ کرتے ہیں, جج تھے. جج. تو کوئین میری کالج کی ایک ہماری بینڈ تھی, وہ فرسٹ آئی, تو میں ایف سی کالج میں سیکنڈ آیا تھا. تو شعیب صاحب نے مجھے جو انعام دیا سرٹیفکیٹ کے ساتھ 500 روپے دیے. اچھا. وہ میری پہلی کمائی تھی. اور یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ آئی تھنک یہ 79 کی بات. اچھا. 79. پھر 25 روپے پہ بھی کام کیا, ایک دفعہ 10 روپے بھی ملے. اچھا. جس میں نے 2 لیٹر پٹرول ہوا, وہ 3 روپے کا لیٹر ہوتا تھا. اچھا. تو 4 روپے بچ گئے, وہ 10 روپے. میں نے اصل میں نے کبھی انکار نہیں کیا. اچھا. کبھی بھی نہیں کیا. وہ ہم کہتے ہیں نہیں میرا وہ اسٹیٹس اللہ بنا دیتے ہیں. کھلاڑی کھیلنے کے لیے میدان میں آتے ہیں, جو ان کے ریکارڈز ہوتے ہیں وہ اللہ بناتے ہیں. بالکل بالکل. کیونکہ کھلاڑی کو کیا پتا کہ آج مجھ سے کیا, بالکل, اس لیے کسی اداکار کو کیا پتا کہ میں کہاں چلا جاؤں. اس لیے کبھی بھی میں اپنے سب ساتھیوں کو کہہ رہا ہوں کہ کبھی چانس مس نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے آپ کے لیے چھوٹا سا کریکٹر ہو, لیکن میں نے وہ اداکار دیکھے ہیں, اداکاریں دیکھی ہیں, نہیں یار رول میں نہیں کرنا, میرا شروع ہوگا, اور پھر وہ نہیں ہویا, وہ آ ہی نہیں سکے کہ. تو ایک مثلا میں اپنی بات ہے کہ ڈرامہ تھا یہ جو الیکشن نہیں تھا ضیاء الحق صاحب کے بعد جو ہوا تھا, بے نظیر ہوئی تھی پرائم منسٹر, تو اس میں ڈالا تھا آپ کا خادم ڈرامہ تھا.
تو اس میں کریکٹر کیا تھا کہ میرا ٹلی پکڑ کے نا ڈھول کے ساتھ ناچنا, سبدا سجن سبدا بیلی چیتا ٹلی یہ تھے. میں 4-5 ڈائلاگ تو میں مشتاق شاہ صاحب فوت ہو گئے, یار تو کر لیں گا. میں کہ کیوں نہیں کروں گا, میں تو کبھی نہیں کر کے. اور اگلے دن پورے الیکشن کمپین میں ایک ہی بات چل رہی تھی, سبدا سجن سبدا بیلی چیتا ٹلی چیتا ٹلی. دکھنے میں چھوٹا سا رول تھا, چھوٹا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کبھی چانس نہیں مس کرنا. جو بھی فیلڈ ہے آپ کی, جو بھی ہے, آپ پروفیسر بننا چاہتے ہیں, آپ آرٹسٹ بننا چاہتے ہیں, آپ سائنٹسٹ بننا چاہتے ہیں, آپ آرمی میں جانا چاہتے ہیں, جو بھی چانس کو ویل کرو. اس میں نوجوانوں کے لیے بہت بڑا میسج ہے. نوجوان چاہتے ہیں کہ سیدھے ہم CEO لیول کی کرسی پہ بیٹھیں, جہاں سے کام ملے شروع کرو. اور وہ پھر ہم نے دیکھا, اور پھر وہ جو اللہ روز دیتا ہے نا, اس کا مزہ بھی آتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس سیٹ پہ کیا ہوا تھا میرے ساتھ, وہاں کیا ہوا تھا, اور یہ ہے کیا. اس لیے میرے سب اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کو یہ ایک ہمارا ظاہر ہے کافی عمر ہو گئی, تو ایک ایڈوائز ہے کہ کبھی چانس مس نہ کریں, کبھی نہ کریں. اور آپ کو کوئی جگت یاد ہے پہلی؟ ہاں, وہ پہلا ڈرامہ تھا تو میرا کریکٹر تھا میر صاحب کا. ٹھیک ہے. لنڈے بازار میں ان کی دکان ہوتی ہے, تو وہ اپنی وہ لنڈے کی جو ہوتی ہے نا, وہ جو گٹھڑی, جی اس کو کھولتے ہیں تو اس میں سے میم نکل آتی ہے. اچھا. تو اس میم کو لے کر نا وہ چاند پر چلے جاتے ہیں. ڈرامے کا نام تھا چاند کی سطح پر. ٹھیک ہے. تو وہ میم کو لے کے چاند پہ چلے جاتے ہیں, اور جناب اس کو سیر کرا رہے ہیں. پہلا ڈائلاگ مجھے یاد ہے, مائی ڈیئر بیگم, امپورٹنٹ کوالٹی, چاند کی یہ فضائے کثیف آپ کی مزاج شریف پر کیسے اثر انداز ہو رہی ہے. اٹس ویری پلیزنٹ, آئی ایم ویری تھینکفل. تو اتنے میں نا لوگ وہاں کو سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں چاند پہ. ٹھیک ہے. تو مجھے آتی ہے کھانسی. اچھا, وہ میں کھانسی کی, اور جو ڈائلاگ بولا نا تو میری آواز دب گئی. تو سارا حال کہتا ہے اوے اونچی اوے اونچی اوے اونچی. وہ میں اونچی بولا, وہ اور دب گئی. وہ میرا پسینی منہ چھڑکائی ہوئی تھی, میں کو ڈگن لگی ہو گئی ہے. تو میرے پاس چھڑی تھی. ٹھیک ہے. تو وہ میں نے کہا وہ دوبارہ میں کھانسی کرتا ہوں, وہ جو ناک میں دھواں. تو میں نے نا چھڑی پر زور لگا کے نا تو اچھلا, وہی وہ چھلانگیں آج ایسی شروع ہوئی. اچھا, یہ وہاں سے آپ کی شروع ہوئی تھی. تقریباً ہر ڈرامے میں ہر جگہ لوگ فرمائش کرتے ہیں جی ذرا. پہلا لافٹر ہی چھلانگ پہ آیا. ٹھیک ہے. تو دوسری کی وہ پھر آ گئی. پھر جو بھی میں ڈائلاگ بولوں نا تو میں ساتھ میں ایسے کروں تو وہ ڈائلاگ, وہ آواز تو آئے نہ آئے, لیکن وہ حرکت سے نا وہ لافٹر آ جائے. باہر نکلا تو سفزا ویل ڈن بیٹے ویل ڈن تھینک یو ویسے بولا کرتے. تو وہ لافٹر ہی کیونکہ چھلانگ پہ آیا تو آج تک چھلانگے ہی لگا رہے ہیں. اچھا جواد صاحب, ہمارے یہاں ایک بات مشہور ہے کہ جو دوسروں کو ہنسانے والے ہوتے ہیں وہ اندر سے بڑے دکھی ہوتے ہیں. اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ میں اسے بالکل اگری نہیں کرتا. اچھا. 100%. کیونکہ جو آدمی اندر سے دکھی ہے نا, اس کے منہ پر چیز نہیں آتی. اب میرا آپ کو پتا شعبہ کامیڈی. جی A to Z میں نے کامیڈی کیا, اور ایسا بھی ہوا ہے, یہ ہوا ہے کہ بھائی میرے کو فائر لگا ہوا, زندگی موت کی کشمکش میں امی ہاسپٹل ہے, اور میں الحمرہ میں آیا ہوں. تو میں انٹر ہوا ہوں تو اتنی بڑی کلیپ, اور لوگ ہنس رہے ہیں, خوب ہنس رہے ہیں, اور دھڑ میرے آنسو ڈم 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 بہ رہے ہیں. یہ ایک دفعہ ہوا, صرف 2 دفعہ ہوا ہوگا, لیکن کامیڈی پھوٹتی ہے جب آدمی اندر سے خوش ہوتا ہے. یہ کوئی غلط کانسیپٹ کو مشہور ہو گیا ہوا. میں نے اب مولانا صاحب کے ساتھ اتنا کام کیا, سارے کامیڈین کے ساتھ کام کیا, بالکل ننا صاحب کے ساتھ کام کیا, علی جاز, سب بزرگوں کے ساتھ بھی کیا. نہیں, اندر کی خوشی ہی کسی کو خوشی دیتی ہے. ہاں, اس دوران کوئی دکھ آ جائے, کوئی ٹریجڈی آ جائے, ہوتا ہے, وہ انسان ہے نا, آتے جاتے رہتے ہیں, اس دوران بھی اس کو ہنسانا ہی پڑتا ہے.
اندر سے جو بھی ہے وہ اس نے اپنا کام کرنا ہے، وہ کرنا ہی کرنا ہے. ہر ایک کے ساتھ دکھ بھی آتے ہیں. اب جو دکھ والے کریکٹر کرتے ہیں، ٹریجڈی کرتے ہیں، وہ خوش بھی ہوتے ہیں، پرفارم کرتے ہیں، وہ دکھی بھی ہوتے ہیں. اسی طرح کامیڈین جو ہے وہ کوئی فلمیں ایسی مرحلہ آئی ہیں جن میں ان کا جی اندر سے بڑا دکھی اور میں نہیں سے ایگری کرتا، کیونکہ میری زندگی ہی پہلی کمائی کامیڈی کی اور آخری بھی کامیڈی. ابھی میں پروگرام کر کے آیا ہوں. جی جی بالکل، یورپ میں. تو وہ نہیں، ایسی بات میں ایگری نہیں کرتا. کبھی ایسا ہوا کہ اسکرپٹ آپ بھول گئے ہوں ایکٹنگ کرتے ہوئے، اب لائیو ہے اسکرپٹ بھول گئے ہیں، کیسے مینیج کیا؟ ایک دفعہ اچھا وہ زمانہ جب ہم نے ڈرامہ شروع کیا نا، تو لائن ذرا سی ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے نا تو پسینے آئے تھے، اور باہر ڈائریکٹر کھڑے ہوتے تھے. جواد واٹ آر یو ڈوئنگ؟ جان ادھر ونگوں میں ذرا سا موو، آپ تو ڈائلاگ کہہ رہے ہیں، ایک موو اگر سلانٹنگ ہے اور وہ آپ نے ڈاؤن لے لی ہے یا اپ چلے گئے ہیں تو اس پہ بھی باہر نکل کے سوٹی پڑتی تھی. تو بڑا عجیب زمانہ تھا، جو بھولتے تھے. ایک تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں پرومپٹرز موجود ہوتے ہیں. جی جی دونوں طرف. جی جی. اور پرومپٹر کون ہوتا ہے جسے پورا اسکرپٹ اے ٹو زی یاد ہوتا ہے، اور اس کو دورانِ ریہرسل یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ یہاں سے یہ بھولتا ہے اور بھولے گا. ہمارے زمانے میں تو اب تو وہ اس طرح کا نہیں نا، سلسلہ نہیں رہا ہے. تو وہ اس کو پتا، وہ الرٹ ہوتا تھا اور وسپر ایسا کرتا تھا کہ آڈینس کو پتہ نہیں چلتا تھا. اچھا. تو بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ اس وقت کیونکہ پورے کا پورا ڈرامہ یاد کرنا ہوتا تھا، صرف اپنا کریکٹر نہیں. تو بعض اوقات ساتھ والا کریکٹر بھی پرومپٹ کر دیتا، میں چاہ رہا ہوں ہاں یہ کہہ دو، ہاں نہیں، وہ پرومپٹ کر دیتا. اور اگر بالکل ہی ہم کنفیوز ہو جائیں، اگر آ ہی نہیں رہا تو پھر اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ بول کے تو وہ کور کرنا پڑتا ہے. کہ وہ بڑا ویری ویری ڈیفیکلٹ ہارڈ ٹائم، ویری ہارڈ ٹائم ایٹ دیٹ ٹائم. اب تو چیزیں بہت آسان ہیں، اب تو آپ کو پتہ ہی ہے، اب تو بلکہ شاید بہت زیادہ اسکرپٹڈ نہیں بھی، آپ موقع پہ بھی کچھ بول دیں، بس اسی طرح چل رہا ہے. آپ کو پتہ ہے پھر سارا. اچھا ایک اس حوالے سے تو چلے ہماری بات ہوگی کہ آپ کے ڈراموں میں ظاہر ہے وہ اس طرح سے رائٹنگ نہیں ہے، اسکرپٹ نہیں ہے پراپر، لیکن فیملیز کے حوالے سے آپ اس دور کے ڈراموں میں اور آج کے ڈراموں میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ پچھلے دنوں نا ایک فیسٹیول ہوا تھا آرٹس کونسل میں کلاسک پلیز کا. تو میں یہ سمجھا کہ وہاں آغا حشر کے ڈرامے ہوں گے اور برنارڈ شاہ کے اور شیکسپیئر کے ہوں گے اور وہ جو رشین رائٹرز ہیں ان کے ہوں گے. لیکن میں جا کے حیران ہو گیا، ہمارے ہی ڈرامے چل رہے تھے. راجا خاں بادشاہ، بیوٹی کلینک، چڑیا گھر، نو چانس. میں کہ یہ اسی کیتے نے زندہ ہیں تو اسی کلاسک چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس سے اندازہ لگایا نا کہ ہمارے کی ہوئے پلیز اب یعنی کہ ایک اکیڈمی ایجوکیشن کی وہ حیثیت لے گئے، حیثیت اختیار کر گئے. بالکل. تو یعنی پھر میں ادھر آرٹس کونسل کیا انسٹیٹیوشن تھا، بچوں کو ایکٹنگ سے آتے تھے، تو وہاں بھی ہمارے ڈرامے ان کو سکھائے جا رہے تھے. میں کہا لو جی اسی تو زندہ ہی کلاسک چلے گئے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کیا ڈرامے ہوں گے. اور آج کل تو فرق تو ہے نا، بڑوں کے اور چھوٹوں کا فرق تو یہ تو نہ کہیں کہ نہیں ہوتا، ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے، اور آپ نے تو سامنے دیکھ لیا. کسی بھی فیلڈ میں لے لیں، سائنٹسٹ لے لیں، پولیٹیشینز لے لیں، فلاسفرز لے لیں، جو بڑے تھے وہ بڑے ہی ہوتے ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جیسے گھوڑے کا منہ آگے ہوتا ہے، سوار ہمیشہ پیچھے رہے گا، جتنی مرضی تیز دوڑ لے. بالکل. تو ہمارے بڑے تھے، واقعی بڑے تھے. ہم نے ان کے ساتھ شکر ہے الحمدللہ نذیر زیگم صاحب بابا اسٹے ان کے ساتھ کام کیا، افتخار حیدر صاحب کے ساتھ، اور سب بڑے بڑے، میں کیا نام ہوا، شعیب حامی صاحب کے ساتھ کیا، ڈاکٹر مسجاد صاحب، صوفی نثار صاحب، پھر موجودہ سہیل احمد صاحب، یہ بھی کلاسک کے بادشاہ ہیں. بالکل کلاسک. پھر نسیم وکی میرا بیٹا، وہ کیسے اچھے ڈرامے، 1 منٹ میں ڈرامہ بنا لیتا. اس کو میں نے دیکھا کہ یہ ڈرامہ بنا تھا. میں کہا یار اس کی ذہن کتوں آ گیا. یعنی میں سوچ ہی رہا ہوں تو انہیں ڈرامہ بنا بھی دیا. ایسے ایسے مائنڈ دماغ ہیں. اچھا ڈرامہ ہے، مگر اب ہم پروڈیوسر بھی تو کہے نا کہ اچھا ڈرامہ کرو. اب یہ کہ بھی اینے ڈانس کر دو، 2 کر دو، 3 کر دو، پھر ڈرامہ تو نہ ہوا، ڈانس ہی ہو گیا نا بس.
اب تو وہ ڈانس شوز لیکن ڈرامہ کرتے ہیں بچے میرے سارے کرتے ہیں. اچھا افتخار ٹھاکر بھی لکھ کے اچھا کرتا ہے, لیکن وہ بات کہیں تو وہ تو نہیں ہو سکتی. اب کلاسک میں ہم آ گئے ہیں. اب جو استاد سلامت علی ہیں اب دوبارہ تو نہیں پیدا ہوئے گا نا. استاد امانت علی, بڑے غلام اب دوبارہ تو نہیں آئیں گے. بالکل. مہدی صاحب دوبارہ آئیں گے, یا ملکہ دوبارہ آئے گی, یا فریدہ خانم جیسی دوبارہ آئے گی, یا روشن آرا بیگم جیسی دوبارہ آئے گی, یا محمد علی صاحب جیسا ایکٹر آئے گا, یا وحید مراد صاحب جیسا ہیرو کے پاگلی کر دے, اور منور جی صاحب جیسا کامیڈین, ننا صاحب اور ظریف صاحب, کس کا نام لوں. وہ دوبارہ نہیں ہو سکتا, ہو نہیں سکتا. یہ اللہ کی ترتیب ہے کہ بڑے بڑے ہی ہوتے ہیں. اس لیے کیا بات ہے, زبردست. اور اس میں نوجوانوں کے لیے میسج بھی ہے کہ بڑوں کی عزت کریں. مطلب اس ساری بات سے یہ بھی نہیں کر رہے, صرف میں چاہتا ہوں ہماری آڈینس صرف باتیں نہ سنیں, اس بات میں سے کوئی نتیجہ اخذ کرے کہ بڑوں کی عزت, اور بڑے ہمیشہ تجربے کو آپ نہیں بیٹ کر سکتے. میں آپ کی اجازت والی بات مجھے بڑی کہ ہمارے زمانے میں میرا خیال ہے کہ میں خود ہی کئی سال کوئی سینئر ایکٹر کے آگے سے نہیں گزرتا تھا. اگر بیٹھے ہوتے ہیں 2-4 سینئر تو میں قریب نہیں جاتا تھا, اور اگر گئے ہیں انہوں نے ڈانٹ دیا جواب گو بیک, جی سر جی سر, سہیل احمد صاحب, یہ سارے جو بھی آپ کو دنیا میں عزت والا نظر آئے گا نا وہ بات اب ضرور ہوگا. بالکل بالکل کی بڑی بات ہے, بات اب ہوگا, رسپیکٹ کرنے والا ہوگا. اللہ اسی کو رسپیکٹ دیتے ہیں جو کرتا ہے, اور جو نہیں کرتا ہم نے وہ بھی دیکھے. مشہور تو ہو گئے, رسپیکٹ نہیں ہوئی. وہ کہتے ہیں, ایک شاعر کہتا ہے, بدنام نگر دے باسیاں نو مشہور نہیں آکھیا جا سکتا. بدنام نگر دے باسیاں نو مشہور نہیں آکھیا جا سکتا, ہر سولی چڑھ دے بندے نو منصور نہیں آکھیا جا سکتا. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. وہ منصور وہی سی جو چڑھ گیا. بالکل بالکل. آپ نے اسٹیج کے بڑے بڑے ناموں کے ساتھ کام کیا, سب کے ساتھ ہی, امان اللہ ہیں, طارق ٹیڈی ہیں, شوقی خان ہیں. کبھی لڑائی بھی ہوئی آپ کی کسی کے ساتھ؟ مستانہ صاحب کے ساتھ کبھی کبھی ہو جاتی تھی, بڑی پیاری لڑائی. ان کو تو آپ بڑی مشابہت بھی دیتے تھے سر ویمن رچرڈز کے ساتھ, آپ مستانہ مرحوم کو. نہیں, آپ نے ایک سوال ہی پہلی دفعہ کیا, فرسٹ ٹائم مجھے کسی نے یہ سوال کیا. اچھا چلے پھر میں چاہوں گا آپ ذرا تفصیل میں بتائیں. تو ان کے ساتھ نا یہ نہیں کوئی لڑائی جیسے ہم لوگ سمجھتے ہیں لڑائی, لیکن ایک لڑائی ان کے ساتھ کئی دفعہ. اچھا, ایک تو وہ کیونکہ ان کو آمد ہو جاتی تھی نا بہت زبردست, اور کلیپ بھی ہم سے بڑی لیتے تھے. اب اسٹیج پہ میں کھڑا ہوں اور میں لافٹر لے, تو ان کو اچانک جو آمد ہوئی انہوں نے 3-4 بڑی کلیپیں لے گئے, تو میرا جو لافٹر تھے ڈاؤن چلے گئے. ٹھیک ہے, تو اس بات مستانہ صاحب تسی کی کیتا, تو میں کی کیا, وہ کسی لڑائی ہونی, پھر بیٹھ جانا, پھر مزے آنا. تو ان کے ساتھ میری نوک جوک رہتی تھی, باقی کسی کے ساتھ نہیں. ان کو آپ مشابہت کس وجہ سے دیتے تھے سر ویمن رچرڈز کے ساتھ؟ اس لیے کہ ہم لوگوں کوئی 10 منٹ 20 منٹ لگا کے ہم نے کلیپیں اپنے نکالی ہیں, بڑی بڑی 5 7 10. وہ آئے ہیں, انہوں نے ایک چھوٹی سی بات کہا کہ اتنی بڑی کلیپ لے لی, وہ ساری تھلے بیٹھ نہیں. اچھا, تو وہ ریچرڈ یہی کرتا تھا نا, ایسے کر کے چھکا مار دیتا, ایسے شاٹ لیتا. تو اس لیے میں ان کو ریچرڈ کہتا تھا کہ وہ ان کی اس کی تو کلائی میں تھا نا جادو, تو ان کی بات یعنی خالی کہہ دینا تو کلیپ ہو جانی جا رہی ہے. اچھا, اے کون نے لو لافٹر, اب معاملہ تھا کھڑے, اے نکتا جا کون ہے, تو کلیپ ہو رہی تھی. ہنسی گلا کی ہیں, تو ان کے انداز میں اللہ نے ایسا وہ مزہ رکھا تھا کہ وہ ہم تو ڈرتے رہتے تھے ان کے ساتھ. ایک دفعہ آپ ایک وکیل کا رول کر رہے تھے, آپ پہ کیس بھی ہو گیا تھا. وہ واقعہ میں چاہتا ہوں آپ سنائیں. 3 کیس آپ نے تو ایک ڈرامے میں وکیل کیا تھا, انہوں نے آپ پہ سچی مچی کیس کر دیے. ہاں, کیا معاملہ تھا وہ؟ افتخار ٹھاکر صاحب کا ڈرامہ تھا نا, انداز اپنا. جی جی. تو مجھے رول دیا وکیل کا, اور تھا وہ انٹرول کے بعد. ٹھیک ہے, اور انٹرول بھی کس کا, تماثیل کا. ایک تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ انٹرول کے یا ڈرامے کے شروع میں جو فوری طور پر آتا ہے نا, اس کو بڑا زور لگانا, اوپنر کو بہت زور لگانا پڑتا ہے.
اور خاص طور پہ جب انٹرول ہوتا ہے، انٹرول کے بعد لوگ کھا پی کے کوئی چپس کھا رہا ہے، کوئی گپ شپ کر رہا ہے، کوئی ڈسکشن کر رہا ہے، تو آگے بیٹھ گئے ہیں تو آپ کا کرٹن کھل جائے تو وہ آپ کو جمانے کے لیے بالکل سچویشن کو سنبھالنے کے لیے بہت مشکل ہے. اوپنر نے تو اچھا سٹارٹ دے کے جانا ہے تبھی نیچے سارا کام چلنا ہے. اسی لیے نا آج کل ہوتا ہے کہ دو چار ایکٹروں کو کہتے ہیں یار چھوڑ، جو نئے نئے آتے ہیں تجھے سنبھالو پھر ایسے آنے. جی جی. اب میرے لیے وہ ایک مرحلہ تھا کہ میں سے پہلے افتخار ٹھکر اور اکرم اداس اور سارے بڑے بڑے کلب پہ لے چکے ہیں. ببو برال صاحب تھے اس میں. تو میں نے کہا ببو صاحب مجھے لگتا ہے میں ہوٹ ہو جاؤں گا. وہ بڑے اچھا مزہ آئے گا آپ کو، لوگ ہوئی ہوئی کہیں گے. میں کہا جی میں آپ مذاق کر رہے ہیں، میں سچ مچ ڈر رہا ہوں کہ میں کیا کروں گا، میری صرف نریشن ہے. جج صاحب یہ عدالت ہے تو میں کامیڈی کی جگہ ہی نہیں ہے. عدالت ہے اس میں کامیڈی تو نہیں ہو سکتی. تو میں نے کہا میں ہوٹ ہو جاؤں گا ببو صاحب، پھر تسی باہر ہی رہنا. نہیں آپ تو ہوں گے. وہ مزہ لے رہے ہیں، میری کانٹ آگے کانپ رہے. اب سچویشن کیا ہے کہ وہ ریوالونگ اسٹیج ہے نا وہاں کا. جی جی. تو اب پردہ کھل رہا، اسٹیج ریوالو ہو رہا. ٹھیک ہے. اب میں ایسے آ کے تو آڈینس کے میری پیٹھ آڈینس کی طرف. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. گھوم کے آئے ہیں. گھوم کے آئے. سامنے جج صاحب ہیں. ٹھیک ہے. آڈینس کی میرا منہ اس طرف ہے. ٹھیک ہے. میں کہاں پر ہوں کہ یار میں ہوٹ ہوں وہی ہوں. تو ڈرتے ڈرتے نا میں سے گھوم کے کہا می لارڈ. وہ اتنی بڑی کلیپ آ گئی. میں نے پھر کہہ دیا می لارڈ لاؤڈ می لاؤڈ. یار یہ کیڑا می لاؤڈ ہے. ٹھیک ہے. وہ جو کلیپیں شروع ہوئیں اور پھر ایکٹر کامیڈی ہو اور پھر سٹارٹ میں اس کو کلیپیں شروع ہو جائیں، پھر اس کی تو ہر بات ہی خون بڑھ جاتا ہے. بالکل ایسا وہ پھر ہر بات میں لافٹر ہے. آپ جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ ادھر چلیں تو اچھل اچھل کے جا رہا ہے، کبھی کہہ رہا ہے کچھ کہہ رہا ہے. وہ پھر ہر بات میں کلیپ ہے. وہ آپ نے دیکھا تو ہوگا. بہت سے لوگ مجھے ابھی باہر کے ملک میں کہتے ہیں وہ کر کے دکھاؤ سانو. تو وہ جو میرا انٹری تھی وہ یادگار ہو. تو وہ کچھ ہمارے وکیل بھائی دیکھنے آئے تھے تو ان کو اچھا نہیں لگا تو انہوں نے کیس کر دیا. تو سہیل صاحب تھے کیس میں تھا، افتخار ٹھاکر تھے، امانت چند تھے، اور وہ سونی تھی، زمرد خان اللہ بہت وہ تھی. 2 اداکار ہیں ہم صاحب ہیں. اچھا. تو ہم نے تو کبھی، میں اس کو مذاق ہی سمجھتا رہا. اچھا میں اوپر تھا حکومت تماثیل سینیچر کے اوپر. جی جی. تو مجھے کہا تھلے پولیس آئی پھڑ رہی. تو میں مذاق سمجھ رہا، میں کہا تو نیچے تو سچ مجھے. اچھا. لیکن ہوا کیا کہ وہ کو آپس میں ایسی باتیں کر رہے تھے کہ میں چپ کر کے نکل گیا. اچھا. ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ سہیل صاحب کے لیے بھی آئی ہوئی تھی نا، سب کے لیے آئی تھی. ٹھیک ہے. تو پھر وہ خود ہی شرما گیا کہ یار ایسے کیوں بات بھی ایسی. پھر وہ جو وکلاء صاحبان تھے ان سے ہماری ملاقات ہوئی. ٹھیک ہے. اور جب ان سے 1 to 1 بات ہوئی نا تو ان کا ہو یار ہمیں تو آپ کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ آپ تو سارے اچھے لوگ. اور نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھی، پھر ساری باتیں یار ہے تسی اوتھے کی ہوندے ہو تے اے تسی کی. پاشا صاحب تھے وہ بڑے اچھے، وہ بڑے خوش ہوئے. 2-3 پھر میٹنگز میں انہوں نے کہا چھڈو یار. میں نے عمرے پہ جانا تھا، میں کہا میں تو عمرے پہ جانا ہے. کہنا تہاڈے اتوں کے چکر بعد ایتھوں دے پہلے کٹانے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے وہ صلح کر لی، پھر ختم ہو گیا وہ. تو جیسے اکثر لوگ ایسے آپ نے اپنے میں کہا تھا کہ لوگ آپ کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. لیکن وہ ملتے ہیں تو پھر بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کسی کے اندر کو جان نہیں سکتے. بالکل بالکل. کہ اس کے دلوں کے ہاتھ تو صرف اللہ جانتا ہے. اس کا اللہ سے کیا محبت ہے، کیا رشتہ ہے، اس کا اللہ کے نبی علیہ السلام سے کتنی محبت ہے، اہل بیت سے کتنی محبت ہے، صحابہ سے کتنا اس کا پیار. آپ کسی کو شکل دیکھ کے نہیں اندازہ لگا سکتے. اس لیے میں آپ کو یقین کرتا ہوں
اب میرا آپ کو پتہ ہے علماء صوفیہ جی جی بالکل ماشاء اللہ. لیکن جب دعا کرانے نا خاص تو میں اپنے میں سے کسی کو ڈھونڈتا ہوں کہ یار یہ اس سے دعا کراتا ہوں. میں نام اس لیے لے رہا کہ سب کو پتہ چل جائے گا, یقین جانے کہ دعا پوری ہو جاتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں یار کسی کو مت, اس کو دیکھ کے برا نہیں, بلکہ اس میں اگر آپ نام لینا بھی چاہیں تو یہ تو ایک پازیٹیو چیز ہے. اپنے وہ پھر باقی کہیں گے اچھا سا اچھا ہاں باقی ٹھیک ہے. سارے میرا مطلب سارے میرے بچے ہیں, میں سے اتنا محبت کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. شیبہ حسن ہے وہ مجھے یعنی مجھے اپنا وہ میری ماں بنی ہوئی ہے, ماں کا درجہ دیتی ہے, میرے ساتھ پیار کرتے ہیں. باقی سارے تو پھر کئیوں سے میں کئی دعا کیسے کریں یار تو دعا کریں بھائی آج رات میں ابو فکر نہ کر تو ویکھتے سی سر کی ہوتا. بلکہ وہاں الحمرا میں ڈرامہ ہو رہا تھا تو میرے نا گھر میں بیٹا بیٹی کی آمد تھی, تو میں بار بار پوچھ رہا تھا فون کر کے کہ تو اب میں اسٹیج پر تھا تو اسٹیج پہ شیبہ حسن صاحب تو وہ اشارے سے کہا بیٹی پیدا ہوئی ہے, تو وہ سب نے سن لیا اندر اور میں آواز چلی گئی, اتنی بڑی کلیپ ہوئی اتنی بڑی. تو شیبہ جی کہتے ہیں اگلی میری منڈائی پھر کلیپ, وہ انہوں نے لڑکا دے دیا. تو میں ان کے پاس گیا, میں کہ دعا کرو یہ بس. تو خدا را کسی کو بالکل کچھ پتہ نہیں, بالکل نہ جانے کون کس رنگ میں اللہ کو پسند. آپ کو کیا پتہ, اللہ نے سب بنائے ہوئے ہیں. بالکل اللہ تو حد سے محبت کرتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, نیک ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن کسی کو حقیر خدا کے لیے نہ سمجھیں. آپ کو کیا پتا, بالکل مجھے نہیں پتا, آپ کو کیا پتا, وہی جانتا. اس لیے بس دعا کر دیں اس کے لیے بھی, اس سے دعا کرا لیں, کسی کا بھلا کر دیں, کسی کا بھلا. ہمارے ایک ملنے والے تھے, انہوں نے کہا کہ میری بیگم کو, وہ ہماری فیلڈ سے, ان کو 7-8 سالوں کو نیند نہیں آئی. تو ہم تو بڑے بڑے یہ جو جادو وادو ان کے پاس گئے ہیں, مکان بیچ کے کھلا دیا, نیند نہیں آئی. تو اب ہم کسی ایسے غیر مسلم کی طرف جا رہے ہیں. میں کو تو بڑا کام خراب ہے. تو میں کہا میں کہا رہا نہ میری بیگم تانوں مارے گی, تو ناراض ہوئے گی. اور میں کہا یار کوئی گل نہیں, میری بہن پھر کیا ہے. تو میں چلا گیا. تو وہ ناراض بھی ہوئی. میں نے کہا باجی میں کو جادوگر تے نہیں, یا کو میں نے جھومی ہے, یا میں کہا جی نہیں تو میں نے کچھ دسیں گا ابھی. میں کہا نہیں کچھ نہیں. چائے وائے پی. تو میں نے کہا باجی ایک کام کر سکتے تو نیند آ جائے گی کہ میں کہا تسی سون تو پہلے اللہ نو کیا کرو گے, یا اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا, تو مجھے کر دے. لا میں اپنی ساس نو معاف کر دیا, میں اپنی نانا نو کر دیا. میں کہا پھر جاگتے رہو, کھواندے رہو پیسے. میں چلا گیا. 8 دن بعد میں نے فون کیا, میں نے کہا باجی کہہ رہے میرے کو نہیں کہا جاتا. میں کہا جھوٹھی موٹھی کہہ سکتے ہو, کوشش کرنی ہے. پھر 8 دن بعد میں نے فون کیا, میں نے کہا باجی کہہ رہے کہنے جھوٹھی موٹھی کہہ رہی ہیں. میں کہا نیند کی حال ہے, کہنے تھوڑی تھوڑی آن لگ پئی ہے. تو میں کہا سچی مجھے کہہ دے. یقین جانے وہ میری بہن آج کتنے سپاروں کی مفسرہ ہیں, باپردہ نماز, صرف اتنی سی بات. اور یہ میں نے کو اپنی طرف سے کی, یہ تو صحابہ کی زندگی سے. جب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آج وہ دیکھ لو جنتی ہے, 2-3 دفعہ کا. تو پھر ایک صحابی گئے ان کے گھر کے, میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. 3 رات انہوں نے مشاہدہ کیا اور پوچھا آپ کیا ایسا عمل کرتے ہیں. انہوں نے کہا بیٹے میں رات کو سب کو معاف کر دیتا ہوں اور خود اللہ سے معاف, میرا دل صاف ہو جاتا ہے, مجھے میٹھی نیند آتی ہے. جو برین ہیمریج, یہ فالج, یہ بلڈ شوگر اور یہ ہارٹ اٹیک, یہ سارے اسی کی وجہ سے ہیں. ہم معاف نہیں کرتے, ہم ناراض رہتے ہیں, ہمیں ہر ایک سے گلہ ہے, ہر ایک سے ہمیں کچھ شکایت ہے. چھوڑو وہ کلوٹنگ جو تمہاری ہو رہی ہے, سب خراب ہو رہا ہے تمہارا سسٹم. معاف کر کے ایزی ہو کر سو جاؤ, کھانا بھی ہضم ہوگا, صحت بھی اچھی رہے گی, آنکھوں پہ بھی
پریشر نہیں آئے گا, دل بھی صحیح چلے گا. یہ میری باتیں تھوڑی ہیں, یہ تو آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک بے شک. تو یہ جناب ہم نے سب کو کہا کہ یار چھوڑ دو, کوئی گل نہیں, معاف کر دیا, پھر کیا ہے, تو معافی مانگ لو, مانگ لو یا معاف کر دو. ہمارے ایک ملنے والے کو سردار تھے, تو ان کی تکیہ کلام تھا, میں معاف نہیں کرتا, میں کسی نے معاف ایسے ہی کرتے. تو ایک دن بوریا نشین فقیر گزر رہا تھا, اس نے بھی سن لی سردار کی بات. انہوں نے کہا سردار صاحب تو سب معاف نہیں کر دے. کہتا نہیں, تو پھر رب کو معافی مل جائے گی تھانوں, تسی بھی تے آخر معافی منگنی ہے نا. بالکل. بس وہ سردار کا آخری دن تھا, یہ سارے تخت ادھر اور فقیرانہ لباس اور پھر اللہ کے راستے میں. بھائی یہ ایک چیز انسان کی بڑی شان والی چیز ہے. یہ جتنے ہمارے سائیکاٹرسٹ ہیں اور جتنے ہمارے یہ کارڈیولوجسٹ ہیں, اتنی سی بات سمجھانا کہ یار تم معاف کر دیا کر, سارے نو معاف کر دے. آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اے انس, دین کی سب سے خوبصورت بات نہ بتاؤں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے ارشاد فرمایا, اس کا مفہوم ہے کہ اپنے دل سے تمام مسلمانوں کے بغض کو پاک کر دو, صاف کر دو. دیکھو پھر صحت, رزق, آمدنی اور یہ جادو ٹونے یہ سب ختم. یہ آپ کے دل کے ساتھ وابستہ ہیں. آپ کا دل اگر پاکیزہ ہو گیا ہے, شیشہ ہو گیا ہے, تو کوئی گندی چیز اس کے قریب نہیں آ سکتی. دیکھیں گندی جگہ پہ لوگ گندی چیز پھینکتے ہیں. ایسے ہی کبھی دیکھا آپ نے کسی کے ڈرائنگ روم میں آج جا کے کوڑا پھینک دیں, یا ایسٹرے نہ ہو ایسے صوفے پہ ایسے کریں, وہ گندی جگہ پہ گندی چیز پھینکی جاتی ہے. تو اگر ہمارا دل گدلا ہے, لوگوں کے بغض میں, کینہ میں, حسد میں جھوٹ پڑا ہوا ہے, تو وہ پھر گندی چیزیں بھی بالکل ادھر ہو جاتی ہے. اور اگر آپ کا دل صاف ہے, شاف ہے, تو گندی چیز وہ نہیں جاتی, انسان ہیپی رہتا ہے. بہت ہی خوبصورت میسیج ہے, بڑی خوبصورت بات ہے. تھوڑا سا آگے ذرا اسٹیج کی بات کر لیتے ہیں. دوبارہ پھر مطلب کسی دعوت و تبلیغ کی طرف آپ سے ایک سوال کریں گے, پھر اس کی اینڈنگ کریں گے انشاءاللہ. فنکار لوگ جو ہیں, جس طرح مطلب لوگوں کا ایک کانسیپٹ ہے نا, یہ سیلیبریٹی ہے, یہ مشہور آدمی, اس کی تو زندگی بالکل اور طرح ہوگی, اس کا تو پتہ نہیں, عام انسانوں کی طرح کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ جو اسٹیج کے لوگ ہیں, جو فنکار لوگ جو ہیں, یہ بھی ایک دوسرے کی خوشی غمی میں ایسے ہی شریک ہوتے ہیں جس طرح عام لوگ ہوتے ہیں. کس طریقے سے ایک دوسرے کو یہ لوگ ٹریٹ کرتے ہیں خوشی غمی کے موقع پہ؟ ایک تو یہ جو آپ نے بات کیا, جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں, جی جی, ان کے بارے میں آپ بھی یہ سوچتے ہوں گے, میں بھی, حالانکہ میں خود جی جی کہ یہ ان کی زندگی کیسے, ایک تجسس ہوتا ہے, ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے. بالکل, اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. ہوتا ہے کہ یار اتنا بڑا کرکٹر رہتے, کس طرح رہتا ہے, یا اتنا بڑا جی جی عالم ہیں ان کے گھر میں, یا اتنے بڑے بزرگ ہیں, یا سنگر ہیں, ہوتا ہے. یعنی جو گانے والوں کی اصلی آواز لوگ سننا چاہتے ہیں, جی جی, جو بدلی ہوتی ہے. جی جی, ایکٹروں کو اچھی اپنی گفتگو دیکھنا چاہتے ہیں کہ بیوی سے کیسے بولتا ہے. بالکل, تو یہ تو تجسس تو ہوتا ہے. دوسرا جو آپ نے کیا کہ آپ لوگ ایک دوسرے کی خوشی غمی میں, جی جی, تو ایسے ہی ہم رہتے ہیں جیسے ایک فیملی رہتی ہے. ایسے ہی رہتے, کسی کی بچی کی شادی ہو, سارے شریک ہوتے ہیں اور ہیلپ کرتے ہیں, اللہ مدد کرتے ہیں سارے, کس کس کا نام ہو, سب بھاگ کے کوئی دکھ تکلیف آ جائے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا ٹی وی پر آ کر, میں ہی سمجھ لو, میں کسی کو نہیں کہتا, وہ اپنی ایسی کہانی بیان کرتے ہیں اور کہانی بیان کروائی جاتی ہے کہ جس سے تھوڑا مال آئے, جی بالکل, تھوڑا ان کو آئے, تھوڑا اس کو آئے. یہ ہوتا ہے. میں نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی ہے. میں نے کہا یار دیکھو, کبھی بھی ایسی حکومتوں پہ تنقید ٹھیک ہے کریں, ضرور کریں, لیکن ایسی بھی نہیں ہے کہ جیسے ہمارے فنکار, ایک کو کینسر ہوا, 1 کروڑ روپیہ دیا ہے, پھر میں خود جانتا ہوں حکومتیں مدد کرتی ہیں, یہ تو نہیں بالکل ہی نہیں کرتی ہیں. ہم بالکل ہی وہ برا کہنے کے عادی ہو گئے نا. بالکل بالکل, ہم عادی ہو گئے ہیں کسی کو برا دیکھنے کے. ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم اس کو گرا ہوا دیکھیں, برا ہوا دیکھیں. ہم چاہتے نہیں کہ ہم کسی کو اچھا دیکھیں.
حکومتیں بھی ساتھ دیتی ہیں, نہیں اس طرح کا نہیں دیتی ہیں جیسے کہ دینا چاہیے, لیکن اینی ہاؤ پھر بھی دیتی ہیں. اور ہم بھی ایک دوسرے کے کام آتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, سلسلے چلتے ہیں, ایک دوسرے کے ہم ساتھی ہیں, تعاون کرتے ہیں, ایسی تو بات نہیں ہے. اچھا, اس میں آپ نے جو بات کی, میں آپ سے سوال الگ سے کرنے والا تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آخری عمر میں اکثر فنکاروں کو ایک قسمہ پرسی کی زندگی میں دکھایا جاتا ہے, بالکل غریب. تو کیا یہ ریئلٹی ہوتی ہے؟ کیا واقعی اب ایک اچھے خاصے, اب تو شوبز میں بہت اچھا پیسہ ہے, تو آخری دنوں میں کیوں ایسا ہو رہا ہوتا ہے؟ کیا مسائل ہوتے ہیں, یا صرف وہ پبلک کو دکھانے کے لیے, اور وہی جو آپ نے بتایا پیسے لینے کے لیے کچھ لوگ کرواتے ہیں؟ کچھ پبلک کو دکھانے کے لیے, کچھ مزید لینے کے لیے تھوڑا اور آ جائے, اور کچھ سچ بھی ہوتا ہے. دیکھو نا, تھیٹر کا فنکار ہے, یا جیسے میں نے ہمارے تھیٹر کے بہت فنکار کو دیکھا کہ وہ برا وقت آ گیا, پیدل جاتے میں نے دیکھا, لیکن کچھ ہی دنوں بعد وہ ایک شو میں اللہ نے ان کو دیا اور وہ پھر سے ہیپی. تو یہ اللہ پاک اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا, ہم خود ہی کچھ دیکھیں حالات آتے جاتے رہتے ہیں, عام لوگوں کی زندگی میں بھی آتے جاتے رہتے ہیں. بالکل بالکل, اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, کبھی حالات بہت اچھے ہیں, کبھی گر نہیں جانا چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک شکر کر لو, ایک شکر کر لو, سارے مسئلوں کا حل اسی میں. شیطان نے کیا کہا تھا اللہ سے کہ میں اس کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے پہ حملہ کروں گا, تو ہوگا کیا؟ کتنی برائیاں, شرابی ہے اور جتنی گندگی ہے, اس نے کسی کا نام نہیں لیا کہ یہ ہوگا. کیا ہوگا؟ اس نے کہا یہ ناشکرا ہو جائے گا, یہ تیرا شکر نہیں کرے گا. اور جب تیرا شکر نہیں کرے گا, اس کو ہر قسم کی مصیبت آئے گی, ہر قسم کی برائی میں مبتلا ہوگا. جب تک اللہ نے بھی کیا, لائن شکر تم تم کتنا شکر کرو گے اتنا زیادہ. تو اللہ کی بات پہ اعتبار نہیں ہے, اعتبار نہیں ہے. میرے آقا علیہ السلام من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, او کما, جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. یہاں میں قرآن و حدیث کہہ رہا ہے کہ اللہ کا بھی شکریہ ادا کرو تو بندوں کا بھی کرو, بندوں کا بھی کرو. کیوں بندوں کے پیچھے پڑے ہو کہ پیڑا ہے, میرا ماموں پیڑا ہے, میرا چاچا پیڑا ہے. ہر آدمی اپنا پیپر دے رہا ہے, امتحان ہے, یہ امتحان کا ہے. کیوں کسی کے خراب پیپر دے کے اپنا بھی خراب کرتے ہو؟ اگر تمہاری بچی کی شادی پہ کوئی نہیں آیا تو تم تو جاؤ, تمہیں تو اللہ نے ایک سوال کرنا ہے, اس سے الگ کرنا ہے. اس کا سوال اس سے, تمہارا تو اس سے, تم اس کے بدلے میں کیوں اپنے ایک آدمی تھپڑ مارا, میں بھی یہ بہت آپ نے خوبصورت بات کی کہ کسی کا خراب پیپر دے کے اپنا تو خراب نہیں کرو, تو خراب نہ کرو, اپنا اچھا کرتے رہو کرتے رہو. اللہ تعالیٰ خوش. میں ابھی کسی کی شو نہیں مار رہا, میں اپنی بات کرتا ہوں. 75 سے لے کر آج تک الحمدللہ میری ایک بھی نماز کم نہیں, ماشاء اللہ, ایک بھی. اور سب کو پتہ ہی ہے, میں یعنی کہ اپنے منہ میں بیٹھوں, سب سے پیار محبت ہے. اور ایک لمحے کے لیے بھی مجھے کبھی رزق کی تنگی نہیں آئی. سبحان اللہ. ایک لمحہ ہوتا نا, ایک لمحہ. ہاں, اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بندے کو چھوڑ دیتے ہیں, مگر وہ اس کو شکر اللہ کہتا ہے بھائی, وہ کہنا ما فعل بعذابکم, میں تجھے عذاب دے کے مجھے کیا ملے گا؟ بے شک ان شکرتم وآمنتم, میرا شکر تو کر دو, میرا ایمان تو لیا مجھ پہ. ایک شکر میں ہماری ساری دنیا کی خوشیاں, ایک شکر. اور جو ایک بار پہلے کہا معافی دے دیں, آپ کا بہت شکریہ, لو 2 باتیں کر لو, مزے سے زندگی گزارو. وہ کہتے ہیں وہ ٹینشن فری 2 کام, ایک تو معاف کر دو, معافی مانگ لو, اور ایک شکر ادا کر دو. بہت بہت شکریہ جناب, کمال ہے. اگلا آدمی مر جاتا ہے خوشی سے کہ یار میرا شکر, نہیں اتنی بڑی جب ماں کا شکریہ, حالانکہ ماں تو کرتی ہے, امی آپ نے مجھے کیسے پالا, کیسے. مجھے کبھی وہ بڑا بچہ نا, تو وہ کبھی ایسی بات کا میں کہا جاننا ہے امی تیری کون ہے, میں تو گڈی دے تھلے آ جانا, تیرا کیما بن جانا. میں کیا ہوتا بابا؟ میں نے کہا میں اور تمہاری امی تمہیں ہسپتال سے لے کے ہم ایسے جا رہے تھے, ایک انگلی تم نے امی کی پکڑی تھی میری, تو ہم سڑک پار کریں گے تو یہ چھڑا کے نا ہم دونوں کا ہاتھوں بھاگ پڑا. حسن نام ہے, 4 بچے ہیں میرے, 2 بیٹیاں, اور ماشاء اللہ 4 حافظ قرآن ہے ماشاء اللہ. تو وہ بھاگا تو ٹریفک کا ازدحام تھا. میں نے کہا گیا, میں نے کہا لے ہونا کیما ہو گیا. لیکن وہ ماں تھی, وہ چیل کی طرح جھپٹی,
مجھے لگا کہ ہالی ووڈ کی فلم میں نے دیکھی، شوں اس نے شم کر کے اس کو جیسے وہ فلموں میں نہیں ہوتا جی جی ٹینکوں کے نیچے ایسے لے کے باہر آ گئے. میں کہا یہ وہی امی معاف کر دیں. میں کہا دیکھ. تو جب آپ کسی کو یاد کراتے ہیں اس کے احسانات شکریہ تو وہ آدمی کے دل خود ہی ایک اس کا وہ بھر آتا ہے اور وہ شکریہ ادا کرتا ہے. تو ماں باپ کا نہیں کر رہے, ایک دوسرے کا کرتے رہیں, بیوی خاوند کا کرے خاوند, تو انشاءاللہ گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں انشاءاللہ. آپ نے بہت سے اپنے ساتھی فنکاروں کا جو دنیا سے چلے گئے, آپ نے خود بھی جنازہ پڑھایا. میں اس پہ آپ سے اصل میں ایک میسج لینا چاہ رہا ہوں امت کے لیے, قوم کے لیے, لوگوں کے لیے, کہ ایک تو وہی دوست جن کے ساتھ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے کولیگس, انہیں کا جب جنازہ پڑھانا پڑتا ہے کیا فیلنگز ہوتی ہیں, اور پھر اس میں لوگوں کے لیے کیا سبق ہوتا ہے؟ ایک تو یہ کہ لوگوں کے لیے یہ سبق ہے کہ دیکھو ہم کئی دفعہ دیکھا عام جنازوں میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں, کوئی آیا نہیں جنازہ پڑھانے, تو مولانا صاحب تشریف نہیں لائے گا, تو لوگ کھڑے ہوئے ہیں پریشان ہو رہے ہیں. تو ہم خود کیوں نہیں سیکھتے, ہم کیوں نہیں سیکھتے؟ ہم اپنے جنازے, بیٹا باپ کا جنازہ پڑھا ہے, شریعت حکم دیتی ہے, باپ بیٹے کا پڑھا ہے, ماں کا پڑھا ہے. اب جو بیٹے نے پڑھانا ہے وہ کوئی اور تو نہیں پڑھا سکتا. ظاہر ہے, بالکل صحیح. جس درد سے اس نے دعا مانگنی ہے, جس دکھ سے اس نے آنسو بہانے وہ تو نہیں کر سکتا. اسی طرح اکثر اب جنازے مستانہ صاحب کا بھی میں نے پڑھا ہوا, بپو صاحب کا بھی, خواجہ, سب تقریباً. تو جو میرے دل میں وہ ایک درد اور ایک رونا, آپ کے ساتھ ہی آپ نے دن رات ساری زندگی 30 35 سال 40 سال کٹھے گزارے, تو وہ جو درد مجھے محسوس ہوگا وہ کسی اور کو تو نہیں ہوگا. تو میں سب کو کہوں گا کہ بھائی سیکھو یہ اپنے جنازے نہلانے سیکھو, پڑھانے سیکھو. ہم دیکھو اداکار ہو گئے, الحمرہ میں نہیں دیکھا آپ نے ساری زندگی امامت کر, اب سب کو قرآن شریف پڑھایا ہے, فان صاحب, انور علی صاحب, وسیم باز صاحب, سب کیا نام, سب مجھ سے قرآن شریف پڑھے ماشاء اللہ. پھر بیٹیاں ہماری, ان کے شادیاں بھی کی ہیں, ان سے بھی محبت. پھر خواجہ صاحب میرے ساتھ بڑے اٹیچ ہیں سارے. تو دین کو مل جل کے سارے اچھے طریقے سے سیکھیں اور کریں, اور خدارا نفرت کی زندگی چھوڑ دیں. یہ اس میں کچھ نہیں, بیماریاں ہیں, اس میں پریشانیاں ہیں, رات کی نیند جائے گی, برین ہیمریج ہوں گے, فوڈ پوائزننگ ہوگی. ایک چھوٹی سی معافی میں اور شکریہ میں پوری کائنات چھپی ہوئی ہے. زبردست. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو بھی مہمان ہیں, خاص طور پہ ایسے مہمان جن کا مولانا طارق جمیل صاحب سے سلام دعا تعلق ہوتا ہے, تو ان کے موضوع پہ لازمی بات کرتے ہیں. مجھے ذاتی طور پہ ان سے بہت محبت ہے, ان کے بیٹے ہیں جو سب ہے, میرا ان سے بڑا اچھا تعلق ہے, پوری ایم ٹی جے کی ٹیم سے میرا بڑا اچھا تعلق ہے. تو آپ کی ان سے کب سے دوستی ہے, اور آپ نے کتنے حج ان کے ساتھ کیے, ان کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا, آپ ان کو ہنساتے بھی ہیں, بلکہ مولانا صاحب یہ فرماتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ ایزی, سب سے زیادہ میں فرینک جو ہوں وہ جواد وسیم کے ساتھ ہوں. تو یہ اگر آپ ذرا تفصیل سے ان کے بارے میں کچھ بتائیں, دوستی کب شروع ہوئی, کیسے شروع ہوئی؟ ایک تو یہ کہ ان کی مہربانی, ابھی کیا سلسلہ ہے, ان کی مہربانی کہ وہ ہم کیا, بالکل صحیح بات ہے. ایک بڑا آدمی ہے, میری کیا حیثیت ہے, میرے کے ساتھ دوستی جو ہے وہ 92 سے 92 میں ہم ایک جگہ ملے تھے. ہمارا دوست تھے منظر امین صاحب جی, وہ چلا لگا رہے تھے, تو وہ طارمی صاحب کے ساتھ ان کا بھی کچھ ٹائم لگا, تو میں بھی چلا گیا. وہاں پہلی ہماری ملاقات ہے. تو اس سے پہلے میں کہوں کہ مجھے اس فیلڈ میں جو تبلیغ میں جو لایا نا, وہ حافظ انور محمود صاحب, اچھا, افسی کل میں میرے ساتھ پڑھتے تھے. وہ مجھے ادھر تبلیغ کی طرف لے کے, ایسے نماز تو پڑھتا تھا جی جی, لیکن وہ ان کے کریڈٹ ان کو جاتا ہے ماشاء اللہ. تو طارمی صاحب کے ساتھ میں نے یورپ کے سفر کیے, افریقہ کا سفر کیے, اور بے شمار تو میں کافی حج کی ان کے ساتھ کیے, اندرون میں سفر کیے. ان کی یہ شفقت ہے, ان کی محبت. دنیا میں کسی جگہ ہوں گے پہلا فون ہو جائے, کہیں ہوں, افریقہ کے جنگلوں میں جہاں سگنل بھی نہیں آ رہا ہے, پتہ نہیں کہاں سے لے کے بنگلہ دیش, امریکہ, کینیڈا, جہاز میں سے فون کر رہے ہیں. یہ ان کی محبت ہے, ان کی شفقت ہے. اللہ ان کی جو بیٹا بہت بڑا حادثہ, میرا بھی بیٹا تھا, بالکل اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو ہمارے جنت کے اعلیٰ درجہ عطا فرمائے, اس فیملی کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. اور مولوی صاحب کیونکہ پہلے بڑے سینسٹیو آدمی, جی جی, بہت زیادہ ٹچی ہیں, بالکل بہت زیادہ سینسٹیو ہیں. تو دوسرا دنیا کی باتیں آپ کو پتہ ہے, ہم تو معاف نہیں.
ابھی میں نے گھنٹے سے یہی کہہ رہے کہ ماں یار معاف کر دو یار, چھڑ دو یار, نہیں میں نہیں, تو پھر تسی بھی معافی. اور اس موقع پہ بھی لوگوں نے بہت اذیت دی, بہت تکلیف دی. حالانکہ مجھے مولانا صاحب کے مزاج کا پہلے اتنا نہیں پتا تھا. ظاہر ہے آپ ٹیلی ویژن اسکرین پہ کیسٹ پہ بیان ہی سنتے ہیں. جب میں ان کے قریب کچھ بیٹھا, میں نے دیکھا ہم ان کے پاس اگر 3-4 لوگ بیٹھے, ایک بندے نے اپنی کسی رشتے دار کی یا دوست کی کوئی تکلیف بتائی ہے نا, مولانا رونے لگا. وہ دوسرے کی تکلیف سے ان کے آنسو نکل آتے. میری زندگی ان کے ساتھ اتنے سینسیٹیو, اتنے ٹچی, اتنے رحم دل, بالکل بالکل بڑے پیارے. اور میں تو ان کے اخلاق سے بے حد متاثر ہوں. باقی وہ جو دکھاتے رہتے ہیں نا, میں وہ بھی آپ کو بتا دوں, یہ جو ان کا کہتے ہیں ہاتھ پیچھے کر لیا اور یہ وہ, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان سے نا لوگ ملنے گلے. جی میں آپ جی, ایک آدمی نے آ کے ان کا ماتھا سے پکڑا, اتنی زور سے اس نے اپنی طرف کھینچا اور ماتھا چوما کہ مجھے لگا کہ مولوی صاحب کی گردن گئی, من کا ٹوٹ گیا. تو اب دوسرے جو ہاتھ, میں اپنی بات بتاؤں, مجھے بھی لوگ کئی کراؤڈ میں ہاتھ ملاتے ہیں, یقین کریں مجھے یہ فیصلہ آباد میں ایک آدمی نے ہاتھ ملا, تقریباً 6 مہینے میری درد ہی نہیں گئی. اب اس کے بعد میں جس سے بھی ہاتھ ملاؤں, اب وہ کو میری ویڈیو بنا لے, دیکھو جی کس طرح دا ہے اینج ہوا, میرے ہاتھ ٹوٹ گیا میرا. ظاہر ہے پھر عمر کا تقاضا ہے, وہ مائگرین کے پیشنٹ ہیں, 100 چیزیں ایٹ اے ٹائم بندے کے ساتھ, تو وہ یہ تو دکھا دیتے ہیں. تو اس سے پہلے جو انہوں نے 1000 آدمی سے ہاتھ ملایا وہ کدھر گیا. میں تھک جاتا ہوں, حالانکہ وہ تو ہے نازک, اتنی بڑی شخصیت ہے, میرا ایسے ہو جاتا ہے, میں کہا یار بس کریں گے یار. تو وہ ایسے وہ لوگ بنا لیتے ہیں, دیکھو جی ہم تو عادت ہے نا ہماری کسی کو برا کہنا, خوش ہونا. نہیں ایسے نہیں ہے, وہ بھی انسان ہے, تھک جاتے ہیں, ان کے سر میں درد ہو, پھر بھی وہ مسکرا. اب آپ کتنی دیر مسکرائیں گے, پھر آپ کا منہ رونے ہو جائے گا. اب کب تک آدمی میں آخر تھک جاتا ہے, انسان ہے. اب دیکھیں اس موقع کے بعد بھی, ابھی اس واقعے کے چند دنوں کے بعد جب مولانا عمرے پہ جانا تھا تو لاہور والے گھر میں تھے, تو میں اپنی مسز کے ساتھ گیا, فیملی کے ساتھ ملاقات کرنی تھی. تو میری بیٹی کو انہوں نے ہاتھ ملایا, 4 سال کی میری بیٹی ماشاء اللہ, اس کو خود. اور میری مسز مجھے بتا رہی کہ ہم ان سے افسوس کرنے آئے, وہ جتنی دیر ہمارے پاس کھڑے رہے ان کے چہرے پہ اسمائل رہی ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے یہ کہ چہرے پہ ہر وقت اسمائل رکھنا. پھر وہ میں انہیں اکثر کہتا ہوں کہ آپ دین ایسے بیان کرتے ہیں مولانا صاحب کہ پتہ مجھے یہ چلا ہے کہ جتنا رومانس ہے سارے کا سارا دین میں ہے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک میں, زندگی میں ہے. اور جتنی آپ سے گفتگو کر کے آقا علیہ السلام کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے, اصل گفتگو وہ ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اضافہ ہو. بے شک بڑے وہ مجلس ہوتی ہے جو کامیاب ہوتی ہے. تو میں نے کہا آپ سے جب ملتے ہیں حضور کی محبت, ایسے حدیث ایسے بیان کرتے ہیں, ایسے پھر کھول کے, پھر آپ علیہ السلام کی زندگی, کیونکہ میں نے کہا کتنے حج کیے, کتنے, تو میں تو ان کو تھوڑی دیر میں, ایک دفعہ مجھے کہتے ہیں مکہ شریف میں تھے, میں جانے کہتے بیٹھ جاؤ, کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے کہ قیامت والے دن آدمی سب سے زیادہ پریشان کس بات پہ ہو؟ میں کہ مجھے کہنے کے غلط صحبت سے. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, میں اس کا دوست کیوں بنا, وہ میری سہیلی کیوں بنی, میں بروں کے ساتھ کیوں بیٹھی, میں کیوں بیٹھا. روئے گا, مالنا من شافعین, ہائے آج کوئی میری سفارش کرنے والا نہیں, ولا صدیق حمیم, آج میرا وہ کوئی دوست نہیں, وہ اچھے والا جو آج میرے ساتھ چلے. تو کہتے ہیں سب سے زیادہ غم اس بات کا ہوگا, اپنی صحبت کو اچھا کرو. بروں کے کوئی نہیں برا ہوتا مگر جس کی عادتیں بری. جی برا تو انسان نہیں نہ ہوتا, عادتیں, اس کو دعوت دو, سمجھاؤ, مگر اس کے ساتھ نہ چلو, ان کاموں میں مت چلو. یہ انہوں نے مجھے ایسی نصیحت کی ان کا. تو وہ تو ہمیں آپ کو پتہ ہے, برے بندے دی صحبت میں جمیں دکان لوہارا, کپڑے میں کنج رکھیے جنگا پین ہزارا. بالکل. تو نیک بندے دی صحبت میں جمیں دکان اتارا, سودا پامے منہ نہ لئیے بھلے آن ہزارا. بالکل. یہ انہوں نے مجھے کہا کہ اپنی
صحبت کو ہمیشہ اچھا رکھنا، نیک لوگوں کی صحبت، نیک جگہوں کی صحبت، نیک کتابوں کی صحبت، نیک خیالات کی صحبت، 4 صحبتیں ہیں، چاروں ٹھیک ہونی چاہیے. ہر ایک بھی بگڑ گئی گئے، خیالات بھی پاکیزہ ہوں، جگہ بھی پاکیزہ میں جاؤ، دوست بھی اچھے رکھو، بکس بھی وہ رکھو جو تمہیں ہمارے دین میں اضافہ کریں، علم میں اضافہ کریں. لاسٹ پہ آپ سے سوال کریں گے جنید جمشید مرحوم کا، ان کے ساتھ بھی آپ کا کوئی وقت اکٹھے، کوئی ملاقاتیں اکٹھے، ظاہری بات ہے وہ تبلیغ میں جب آئے، ان کے حوالے سے اگر آپ کے پاس کوئی یادگار واقعہ ہو؟ ظاہر ہے ویسے تو مولانا نے بھی، باقی بہت سے لوگوں نے بیان کیا کہ ان کے اخلاق اور وہ جب بدلے تو بالکل ہی، آپ نے ان کو ایز مطلب ایک انسان کے طور پہ جب وہ ٹوٹل اپنی فیلڈ چینج کر کے آئے تو کیسا پایا؟ کوئی ان کی کوئی خواہش یا کوئی ایسی باتیں جو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے ہوں، یا کوئی یادگار واقعہ آپ کا ان کے ساتھ؟ پہلے وہ بدلے، داڑھی مبارک رکھی جی، پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے سب ختم کر. جی جی بالکل. اچھا ملتان میں ڈرامہ کر رہا تھا تو وہ ملتان فنکشن پہ آئے تھے، اس کے بعد اچھا اچھا ٹھیک ہے، پہلے چینج ہوئے، پھر ٹھیک ہے یو ٹرن لیا. تو میں ان سے باتیں کرتا رہا نارملی، ذرا سا ہی میں نے ایکسپریشن نہیں دیا تو مجھے اینڈ پہ کہتا ہے یار تم مجھے کیوں نہیں کہہ رہے کہ یہ تم نے کیا کیا، یہ تم نے کیا کیا. میں کہا جنید صاحب اے تسی وقتی طور تے گئے ہو، تسی پھر جی ہو جانا. میں کہا تسی پھر اس طرح ہو جانا، میں کدے لئی تانوں ایویں شرمندہ کردا پیا. مینوں پتہ تواڈے دل دے وچ سارے نظام صحیح نے اور آپ صحیح ہیں اور آپ صحیح ہو جائیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس پہ بڑے خوش ہوئے. پھر ہمیشہ ہر سال مجھے خوشبو اور عید کے کپڑے وہ دیتے تھے، بے حد پیار کرتے تھے، بے حد بولتے ہی بڑا میٹھا میٹھا اور بڑا پیارا پیارا. بلکہ ہمیں یاد ہے کسی کو، ہماری کسی بہن کا ان کو فون آیا ہوا تو بار بار کہیں بہن اس طرح بات بہن. میں کہا بس کر دو، وہ پتہ نہیں تمہیں لائک کر دی ہوئی تھی بہن بہن کہیں جا رہے ہو. اور نہیں یار میں نے کہا میری بات نہیں، میں نے کہا نہیں میں بہن کا، یہ ان کا کردار تھا میری آنکھوں سامنے، ان کا زندگی گزری. اور حج پہ ہم اکثر حج ان کا اپنا گروپ تھا نا، جی جی گروپ، جی جی، تو مجھے کہتے یار تم میں نہ چل. تو میں کہی میرے ساتھ بہت سے زیادہ کار ہوتے ہیں، اتنے پیسے نہیں، آپ کا تو مہنگا ہے. تو پھر حج پہ ملاقات ہوتی. اور پھر بلکہ ایک دفعہ ان کا اپنا بیان تھا ادھر لبرٹی میں مسجد، تو میں چلا گیا ملنے، رخصت کرنے. تو کہنا تم بیان، میں کہا جی نہ کریں، لوگ جنید جمشید کو سن رہے ہیں، مجھے تو نہیں سن رہے ہیں، اور تمہیں پتہ ہی نہیں. میں نے کہا نہ ایسے مت کریں، لوگ بور ہوں گے. کہنے گئے میں ایسا تمہارا تعارف کراؤں گا کہ لوگ سنیں گے. میں کہا آپ کیا کرائیں گے؟ تو جناب مائک پہ آ گیا. میں کہا تو بیٹھو. تو کہتے ہیں دیکھو دوستو، ساری دنیا طارق جمیل صاحب کو سننا چاہتی ہے اور طارق جمیل صاحب اسے سننا چاہتے ہیں. اور میں نے کہا کیا کر. تو ایسا انہوں نے سما باندھا اپنا بیان. آپ کو پتہ اپنا بیان چھوڑ دینا کوئی بھی نہیں چھوڑتا، نہیں چھوڑتا. صحیح کہہ رہے ہیں. تو مجھے کہنے کہ تم بیان کرو. کئی باتیں کیا بتاؤں، ان کی خوشبو آج تک یادگار ہیں ان کی. لیکن آخری وقت ان کا بہت ڈسٹرب تھے وہ. اور میں کوئی نہیں، اللہ پاک خیر کرے گا، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے. بہرحال وہ پھر اللہ نے ان کو شہادت دے دی، کور کر دیا. اللہ پاک تو اپنے بندوں پہ مہربانی کرتے. اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، بہت مزہ آیا، بڑی خوبصورت اور بڑی بہترین گپ شپ رہی. لاسٹ پہ میں چاہوں گا آپ گپ شپ نہیں ہم نے گپ شپ بھی کی ہے کام کی بات اور کام کی بھی بہت بات کی ہے. میں اکثر دوستوں کہتا ہوں، میں کہ یار ہر ویلے نا کیا کرو، آؤ گپ شپ کریں، کسے تسی قرآن شریف پڑھ دے گے، کسے تسی حدیث دا بیان کر دے گے. تو بڑے بڑے لوگ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. میں کہا تسی گپ شپ نہیں کی، تسی بڑیاں دینی گلاں کیتیاں نے، بڑیاں اچھیاں گلاں کیتیاں نے، وہ گپ شپ نہیں سی. لیکن ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم دین کی بات بھی جیسے آپ کے ساتھ کی ہے نا، اس خوبصورت پیرائے میں کرتے ہیں، باقی باتوں کے ساتھ کر کر کے کہ اگلا بندہ بور بھی نہ ہو کہ میں دین کی بات سن رہا ہوں اور اس کے دماغ میں دین کی بات پڑ بھی جائے. دین کی بات بور نہیں کرتی، یہ مقصد ہوتا ہے. نہیں اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن وہ بیان ایسے ہو کہ انداز ہوتا ہے. انداز بالکل انداز سے ہوتا ہے. میرا یہی مقصد ہوتا ہے. میرے پاس خاص طور پہ جو شوبز کے لوگ آتے ہیں نا، ان کے ساتھ میں دین کی بات ضرور کرتا ہوں
کیونکہ لوگوں کا ایک مسکنسیپشن ہے کہ پتہ نہیں ان کو تو کلمہ نہیں آتا ہوگا, نماز. آپ کا تو چلے ماشاءاللہ حلیہ بھی ہے نا, جو دوسرے اسٹیج کے لوگ ہیں جن کا حلیہ نہیں ہے, میں ان سے بلا کے میں دین کی باتیں کرتا ہوں ان سے, اور لوگ اس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں, لوگوں کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. داڑھی میری ہے الحمدللہ سنت ہے, لیکن جن کی نہیں ہے وہ بھی بڑے دیندار. بالکل بالکل بالکل, یہی میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, یہی کرتا ہوں. تو لاسٹ میں چاہوں گا آپ ویسے بھی کوئی میسج دیں, اور دعوت و تبلیغ کے حوالے سے بھی ہمارے جو نوجوان نسل ہے اس کو کوئی پیغام دیں. ایک میسج جو ہے نا, جو میں دل کی گہرائیوں سے اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو دینا چاہتا ہوں, اور اپنے آپ کو, سب سے پہلے اپنے آپ کو, پھر ہم سب کو, کہ 11 ذوالحج منی کا مقام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ فرمایا. ایک تو 9 ذوالحج کا عرفات کا, ساری دنیا کو پتہ. 10 ذوالحجہ کا دن مصروفیت کا تھا, کنکری, قربانی, تو 11 ذوالحج کو آپ نے منی میں جو خطبہ ارشاد فرمایا, اس میں ایک ارشاد پاک آپ, میں, ہم سارے مسلمان مرد عورتوں کو وظیفے کی طرح اپنے آپ کو سنانا چاہیے, جس کا مفہوم ہے کہ اے میری امت, مجھے قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ نہ کرانا. تمہاری اتنی تعریفیں قرآن میں آ گئیں, حضور نے خود فرما دی, پچھلی کتابوں میں آ گئیں, تو ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ جس سے مجھے شرم آئے. یعنی ظاہر ہے کہ ہمیں پیار ہی حضور کرتے ہیں, تو ایسے ماں کہتی ہے کہ بیٹے کو ایسا کام نہ کرنا. تو آقا علیہ السلام کا یہ ارشاد پاک مجھے خاص طور پر, مجھے, ہم سب کو یہی میرا میسج ہے, اور یہی میری, اگر کوئی مجھے کہتا ہے تیرے علم کی انتہا, تو وہ یہی ہے کہ میں آقا علیہ السلام کے اس ارشاد پاک کا خیال کروں, اپنے پہ لاگو کروں. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.